Dr. Tanveer Iqbal is here with us, and he will talk about andragogical and pedagogical skills. Please let me introduce Dr. Tanveer Iqbal. Dr. Tanveer Iqbal is currently working as chairman and associate professor at Chemical Engineering Department of University of Engineering and Technology, Lahore. Dr. Iqbal has completed his PhD from Imperial College of London. A number of research publications are also on his credit. He is a very good teacher and trainer. Over to you, sir. You can start the session now. Thank you very much. Thank you, Bilal Saab, for the nice introduction. And so, is this screen visible? Thank you very much. Thanks to the Punjab Higher Education Commission and Bilal Saab for the nice introduction. I am Dr. Tanveer Iqbal, currently serving in the Chemical Engineering Department, University of Engineering and Technology as a chair and as a professor. So our today's talk is regarding pedagogy as well as andragogy skills. So first thing that comes on is what's the learning? Why learning is needed? Normally, I take this quote from Albert Einstein, uh, where he said, "I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn." So, being teachers and being heads of the departments or the institutions, it's our responsibility to provide conditions, to provide the environment, right kind of environment to the students for their learning purposes. The learning process is taken in three ways in terms of the cognitive skills, acquiring of new input terms of knowledge, just like the theoretical knowledge that we acquire through book reading or certain principles that we take on from different kind of processes. That's the cognitive skills development. Then there is going to be a psychomotor portion, that is putting all those acquired knowledge into the practical skills. That's assimilation of information or ideas for the practices, for the best practices. And the third part is the affective domain. That's internalization of attitudes, values, standards, and opinions. So, getting attitudes, values, standards, and opinions, making up minds, attitudes. मैं ओवरऑल एक बात करता होता हूँ इसमें, हमारे पुराने ज़माने में बात की जाती थी तालीम और तरबियत. So cognitive and psychomotor is more sort of talim, and the affective domain, that's the attitudes, values, standards, opinions, are more sort of tarbiyat that one acquires through practice and how he's going to be behaving under different kind of situations. Overall purpose for the learning is to be effective. To be effective means solving problems very quickly. जो एक learned person है, he is expected to do things in a sharper way, in a better way, in a quicker way compared to someone who is not having much practice. Just like if someone is going to be driving at the start, he might take a longer time, but someone who is used to be having all these practices, he's going to be very smooth and doing it very quickly. Then there is going to be development of creativity. Creative nature is being created by the learning processes from whatever is going to be learned. That creates the creativity, and at the same time increase person's capability. So what we need to be taking care of is our students must be effective, they must be creative, and they must be having higher capability once they are going out of the college or out of the university. For this purpose we are going to be there for guiding them. On the overall learning process is based on the motivation that is going to be provided to a person. Motivation comes from different kind of factors. Obviously content is one of the most important thing. If content is going to be relevant with the interest of the person, obviously he's going to be better
वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, जिस चीज के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, यू आर गोइंग टू बी लर्निंग मोर. सो अ स्टूडेंट, if content is more relevant with the student, or the subject matter is more kind of relevant to the interest of the students, obviously they are going to be learning more. That's why it is always preferred that career guidance must be given to the students, to the pupils, in terms that they get their interest being washed by the contents. Then the incentive is also another motivation factor. So incentive is getting position, getting a better kind of salary, getting a better job. What kind of incentive is going to be there? How they are going to be motivated for working more? A sense of comparison between the students in terms of the learning process might gives them more incentive, positions, and all those things. But how this knowledge is going to be acquired, how learning process takes place? The knowledge is acquired by the interaction from the environment, the teachers, the other students, the the people around, the society. Everything is the environment. So everything goes on in terms of the environment, and environment is one of the major factor that provides interaction, and that is going to be providing better kind of a strategy, and the learning process is based on the environmental factors. Now coming back to our today's topic, that's pedagogy and the andragogy. If we see, peda is from the peds is for the children, for the younger ones, for the smaller ones, more sort of for the smaller ones. So pedagogy is children's learning process. Andra is for the adults. So andragogy is adult learning process. But this is not something that pedagogy is only applicable for the children and andragogy is only applicable in terms of the adult. The two strategies are going to be applicable for the both, for the children as well as adult, and the two strategies are going to be in terms of wherever they are going to be applicable. If we see here, what we do is, in case of pedagogy, there is going to be a tutor that's present here, and he's going to be delivering lecture to the students. तो एंड पेडागोगी के अंदर टीचर है जो कि एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है टू द स्टूडेंट्स, and that is going to be taken over here. Whereas in case of the andragogy, the teacher is going to be discussing the matter. The central space is going to be the student, which is going to be at the central location and interacting with everyone across in the circular manner with the teacher as well as with the other students as well. So the two methods are going to be adopted for the student learnings. What we take on in terms of the terminologies, a school teacher, a pedagogue is a school teacher, one who instructs in a pedantic or dogmatic manner, means giving lecture to the students in terms of individual kind of things. In a pedagogic model, teachers assume responsibility for making decisions about what is learned and how and when something will be learned. क्या चीज़ है जिसको लर्न किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और कौन पढ़ाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर हु इज गोइंग टू बी टीचिंग देयर. जो कुछ भी टीचर पढ़ाना चाहता है, दैट्स गोइंग टू बी टेकन ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स in just like school or classroom studies, even in our colleges and universities, whatever teacher decides to teach, he just teaches, never letting students know that we are going to be discussing this particular, or if there is going to be any change or not. Pedagogy can be defined so as the art of teaching involves being able to convey knowledge and skills in ways that students can understand, remember, and apply. But the three things that needs to be there are
the understanding, remembering and the application of the knowledge. जो knowledge भी provide किया जा रहा है उसको student understand भी करे, उसको remember भी करे और फिर उसकी practical application को भी देख सके. That's going to be pedagogical overall requirement. Now we take two types of the skills in case of pedagogy. One is classroom management skills, one-to-one, just like the behavior management. Behavior management is, we know that humanistic behavior is different. Every human body is going to be having different kind of behaviors. So students को के behaviors को means स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड्स को असेस करना और उसको अल्टीमेटली कैटर कर लेना, दैट्स गोइंग टू बी एन अप्रोप्रिएट मैनर फॉर द पेडागोजी. रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस, व्हाट टीचिंग प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी गुड, कौन सा मेथड है जो बेहतर है. लेट्स सपोज अगर हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो वी आर गोइंग टू बी डिलीवरिंग लेक्चर इन टर्म्स ऑफ only sort of letting them know that these are the details from the history or from something. Whereas in case of whenever it's going to be scientific knowledge, a more kind of certain practicals might be included. In case of mathematics, more practice in the classroom practice might be a better practice. In case of the reflection on the studies, transparency must be there. Teacher must provide kind of whatever topic he's going to be teaching, that topic must be communicated to the students, and it's better that if the topic is going to be given beforehand so that students have certain initial preparation from home as well. Consistent and equitable in negotiations of expectations and consequences of inappropriate behaviors. Since most of the students are going to be getting a prior knowledge and there might not be much open discussion that's going on in case of pedagogy. बहुत सारी discussion शायद ना हो रही हो, तो it is expected that there's going to be certain inappropriate behavior. Just like if a teacher kind of comment on certain clans of the students, of the people, and a student is from some different clan, he might feel a bit dejected or down, and then obviously it's going to be might be a problem. So a better teacher needs to be consistent and equitable in terms of negotiations for the inappropriate behaviors. Create a learning, challenging, open, engaging, and rich environment, enabling students to meet targeted learning outcomes, as well as being interested and motivated. What we have seen, there's going to be three things that needed for this particular phase. The three things needed were understanding, remembering, and then the application. So if it's going to be the case, obviously targeted learning outcomes must be there. Learning outcomes must be defined. क्यों उन्होंने स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, और फिर कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन होगी, किस तरह से होगी. एंड एट द सेम टाइम keeping student interested and motivated for that particular thing obviously is the base thing overall for the learning process. And knowledge about the students, it's something which is again relevant with the behavior management. Knowledge about the student that must not be used in the bad way, but obviously knowing what kind of difficulties they are going through and how they can be kept motivated for the overall learning process needs to be taken care of whenever it's going to be in the teaching side. The second is what content we are going to be teaching in case of the pedagogy. हम क्या content है जो कि teach कर रहे हैं. Content knowledge, obviously what knowledge is going to be there, what knowledge is going to be given. Teacher को prior उसकी information है, teacher knows it. Understanding of students' conceptions of the subject and learning and teaching implications. क्या उसकी लर्निंग और टीचिंग implications हैं, conceptions क्या हैं, students की conceptions क्या हैं, student उसके बारे में क्या सोचते हैं, subject के बारे में क्या सोचते हैं, how they are going to be taking it, what prior information, what prior knowledge
what prior kind of subjects they have read. General pedagogical knowledge are teaching strategies. Similarly, different strategies कौन सा किस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि एक टीचर पढ़ा रहा है उसका कितनी इंफॉर्मेशन है, कैसे उसको वो लेके चल रहे हैं, क्या उसके अंदर वो चीज़ों को जानते हैं. क्यूरिकुलम नॉलेज, क्यूरिकुलम क्या है और इस पर्टिकुलर कोर्स का नेक्स्ट कोर्स के अंदर लिंक क्या फॉर्मुलेट होगा. Knowledge of educational context, educationally what is going to be the importance. Let's suppose student is doing pre-engineering, so he's going to be going for the engineering degree. If he's going to be doing medical, pre-medical, he's going to be getting medical information. So obviously certain kind of skills that are related to one subject must be taken care of in terms of the educational context that is going to be applicable. And the knowledge of the purpose of education, why this particular education is important, how students are going to be there. So these are the motivating factors for the students. Actually what we need to do is keep student motivated, and for keeping student motivated we need to understand the content type, क्या content है, or we need to management how they are going to be behaving, how they are going to be there in case of the classroom practices and in the classroom. Overall, the pedagogic model is based on a certain type of knowledge, certain type of content that needs to be there. That comes from the comprehension. Comprehension is the purpose, subject matter, structure, ideas within and outside the discipline. So what knowledge, what content needs to be taught, क्या content है जिसको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है, हाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी गेटिंग इट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल repertoire into a form that can be taught to specific peoples under specific circumstances for specific reasons. So what we can say, this is the lesson plan. ये लेसन प्लान है जो कि हमने फॉर्मुलेट करना है बिफोर रनिंग सेशन. जब भी हम सेशन को रन करना चाह रहे होंगे उससे पहले लेसन प्लान होगा, ओवरऑल ईयरली प्लान होगा, ओवरऑल एनुअल प्लान होगा या सेमेस्टर प्लान होगा जिसको हम लेके चलेंगे. वंस लेसन प्लान इज गोइंग टू बी देयर, देन देयर इज गोइंग टू बी एक्चुअल क्लास which is management, presentation, interaction, work manner, questioning and instruction types. अटेंडेंस होती है ना लिंक पे, वहाँ क्वेश्चन खड़े हैं, सारा डाटा फिल होता है नीचे, फिर उन्होंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि ये आप लोग टिक करें. So on the instructions, once instructions is going to be done, then there is going to be assessment or the evaluation finally, और उसके बाद final evaluation होती है. Now in our educational system, in the schools and the colleges, most of the times we are following all these steps. हम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. हमारे पास एक क्यूरिकुलम भी है, हमारे पास हम उसका लेसन प्लान भी बनाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन भी करते हैं, मीन स्टूडेंट्स की असेसमेंट भी करते हैं. But the thing which is a bit missing or present at the lower side is the feedback that is going to be provided or the reflection that is going to be taken care of. क्या रिफ्लेक्शन है, क्या हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, क्या उसकी चेंजेस को हम अपने क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपने क्यूरिकुलम को, हम अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को, हम अपने लेसन प्लान्स को, हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, हम अपनी असेसमेंट को evaluate करते हैं या नहीं करते. This is going to be the new comprehension which is going to be providing opportunity for the improvement. What we do take on is in this way is PDCA cycle. हम इसके लिए एक काम कहा जाता है जिसको कहा जाता है PDCA cycle. P is for the planning. P is for plan. PDCA cycle is planning, then doing it, plan, do, check and act. P is for planning,
D is for do or doing, C is for checking, assessment, and A is acting. Finally, how it's going to be improved or where it needs to be for the next year or for the coming years, how it's going to be improved. So what we need on the overall is inclusion of these particular strategies in our systems, reflection and the new comprehension in our pedagogic models for the improvement overall based on the feedback systems. If we take on pedagogical content knowledge in terms of science teaching and learning, what we do is we have science curriculum. We need to know about people's, we need to know about the people's understanding about the science. We need to know about instructional strategies, कैसे instruction की जाएगी. We need to know about assessment, how assessment is going to be टेकन, कैसे असेसमेंट होगी, क्या क्वेश्चनेयर होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे. अल्टीमेटली these four things are going to be something which is going to be defining pedagogical content knowledge on the overall. The learning strategies for pedagogy are the crossover learning. Crossover learning is visiting certain places, showing up certain kind of movies or something like that. Base background knowledge, background information उन्हें provide की जाए. लर्निंग थ्रू आर्गुमेंटेशन, स्टूडेंट्स का आपस में आर्गुमेंट करवाए जाएं और आर्गुमेंट का बेनिफिट क्या होगा कि अल्टीमेटली वी गेट टू नो what level they are already in and where we can take them through this particular strategy. Incidental learning is something which is not normally planned. Let's suppose the chemistry practicals. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में कुछ और करना चाह रहे होते हैं, बट जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है तो समटाइम्स डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम्स डू कम अप. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग्स, कॉन्टेक्स्ट फॉर्मुलेट किए जाएं और अल्टीमेटली सिचुएशनल काइंड ऑफ लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन फॉर्म की जाए और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग में फॉर्मुलेट करते हुए मोर काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट कैन बी थॉट. कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज thinking in a way that just like we know that in the computer we provide a key command that is going to be taken inside the processor and then its value is going to be displayed on the monitor. So same is the way for the computational thinking कि हम कोई उनको certain type बताएं, कोई सिचुएशन बता दे जस्ट लाइक इन द सिचुएशन बेस्ड एज वेल, और अकॉर्डिंगली वो अपने प्रीवियस नॉलेज को और अपने बुक्स को यूज करते हुए, लिटरेचर को यूज करते हुए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जनरेट करें और अकॉर्डिंगली आउटकम को असेस कर लिया जाए. प्रैक्टिकल नॉलेज बाय डूइंग साइंस, प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया जाए और अल्टीमेटली जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसको किया जाए और एक्सपेरिमेंटल वर्क की बेसिस के ऊपर आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हों. embodied learning is more sort of something which is relevant with the computing kind of things कि अल्टीमेटली डाटा स्टोर किया जा रहा है आपके, जस्ट लाइक फोन में जो हम टाइप कर रहे होते हैं उसके रेलेवेंट चीजें क्विकली अपीयर होना शुरू हो जाती हैं. तो अल्टीमेटली letting students speak about their own experiences and then get them on with it. Adaptive teaching is everybody, as we said earlier as well, कि हर इंसान जो है वो different है, behaviors for everyone is going to be different. So adaptive teaching, adaptive learning is for those कि जो ultimately different strategies के according, different अपने backgrounds के according, different behaviors के according हमें plan करना है lessons को. Even my own experience is same lesson cannot be delivered in the same manner to the two different sections of the classes.
They might have different kind of learning understanding. So adaptive teaching is more sort of being adaptive, being considerate for the student requirement, for the class requirement. Class requirement क्या है, class की student की requirement क्या है, उनके according adaptive होना. Analytic of emotions, emotions को involve करवाया जाए. Whenever someone is going to be having certain emotional attachment with a certain topic or certain something, that's going to be more interested. मुझे अभी भी याद है एक हमारा सब्जेक्ट था पार्टिकल टेक्नोलॉजी. अब उसके अंदर वो बिन्स एंड साइलोस का कॉन्सेप्ट है. तो मेरा क्योंकि गांव से भी थोड़ा ताल्लुक है, तो टीचर ने बताया कि जिस तरह से वो गांव के अंदर भड़ोला जो गंदम स्टोरेज के लिए होता है उसको यूज किया जाता है. तो अल्टीमेटली सिंस आई वाज हैविंग लिंक, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर मोर देन 25 इयर्स. 25 साल हो गया मुझे अभी तक वो पर्टिकुलर पोर्शन जो कि पर्टिकुलर उन्होंने एग्जांपल इमोशनली उसको अटैच किया था विद अ सर्टेन थिंग. I still remember it, whereas all other subject matter is not on my mind कि हमने कौन सी क्लास में क्या चीजें पढ़ी थी. तो whenever there's going to be involvement of the emotions or emotional strategies being taken care of in the learning phase, in the learning strategies, obviously that's going to be giving more better kind of approach. Stealth assessment is kind of thing which is going to be based on the gaming principles. What we do is we see that in terms of whenever student or whenever we need to play a game, what they ask is, what is your age? आपकी एज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है. आप ऑनलाइन भी जाते हैं, दे ऑलवेज आस्क यू व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर whether you are feminine or a male member, and all those certain background information, and then the game is being built based on those stealth assessment, those informations that we provide for the kids. They provide certain lower level of the games in terms of the difficulty, but whenever it's going to be an adult or a younger member or someone who is having higher age is going to be having a difficult levels in for the same game. So stealth assessment is the similar kind of method कि जिसमें आप उनसे कुछ prior knowledge देते हैं, जैसे सर्वेज हैं, सर्वेस करें और सर्वे के रिजल्ट के तौर पे देन असेसमेंट प्रोवाइड की जाए कि कौन से टॉपिक्स जो हैं उन पे स्ट्रेस करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स को नॉर्मल वे में पढ़ाने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स को डाउनवर्ड वे में पढ़ाने की जरूरत है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस. So the next topic, which is andragogy. Andragogy is, as we said earlier, is adult learning process. ये adult learning process है. और जो andragogy है ये basically it was given by Malcolm Knowles, a famous teacher, a famous educationist from US. The principle, he has given 6 basic principles for the adult learning process. जब हम adult की बात करते हैं तो ultimately someone who is in the youth, who is having certain background information, someone who has even a certain job, जिसके पास कोई शायद जॉब भी हो, जिसके पास कोई अर्निंग सोर्स भी हो, जिसको अल्टीमेटली हो कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट है और अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हैं जो कि टारगेटेड उन्हें करनी है. तो एंड्रागॉगी में बेसिकली द 6 प्रिंसिपल्स दैट वर गिवन और नीड टू नो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, readiness to learn, orientation to learning, and the overall motivation for the learning process. We'll see all these 6 principles one by one. हम इन सारे principles को, इन सारों को हम लोग one by one देखते हैं. The first principle is need to know. Adults need to know. Why they need to know? जो adults हैं, ultimately someone who is in 20s or 30s,
he's going to be having information why they are going to be getting certain information. So motivation level is going to be high. अगर वो उनकी जॉब से रेलेवेंट चीज होगी, वो उनके रिक्वायरमेंट को टच कर रही होगी, तो अडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कंसर्न होंगे और वो ज़्यादा उस चीज़ को बेहतर वे में ले रहे होंगे. So they need to know something before undertaking it, investigating their time in undertaking the task, or ultimately they will spend certain time for selection of the courses, for the selection of the information, whether that information is mandatory for them, whether that particular information is good for them. If it's going to be good, they are going to be taking it. If it's not going to be good, if they are not going to be much relevant with their requirements, if it's not going to be as per their requirement, they are not going to be taking it. तो अगर वो उनके रेलेवेंट होगी, उनकी जॉब के रेलेवेंट होगी, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी, उन्हें रिक्वायरमेंट होगी उसको लर्न करने की, तो फिर वो पर्टिकुलर कोर्स लेंगे. अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर उनके लिए बेसिक उसकी नेसेसिटी नहीं है, तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू बी taking it. So a teacher must be planning thing that the students for in the andragogy must have certain information. Just like in our colleges and the universities, students do have certain background information about the subjects they are going to be studying. जिन subjects को वो पढ़ रहे होते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ उनके पास prior knowledge होता है, and then they can decide on whether we can take this particular subject or not. दूसरा प्रिंसिपल है सेल्फ कॉन्सेप्ट का. adults being responsible for their own lives in adulthood, responsibility is taken care of by the students, by the adults. They need to be seen and treated by others as being self capable of self direction. तो अल्टीमेटली जो सेल्फ डायरेक्शन है, सेल्फ एस्टीम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जाती है जैसे जैसे आपकी लाइफ, आपके जो एज है वो इंक्रीज करती जाती है. in case of the younger students, one may scold down or one may ask them or give certain kind of punishment, a bit about asking them to leave the class or something like this. But whenever it's going to be adult, if you ask them to leave the class, it might be problematic for them as well. They might take it that it's not going to be self-reaction. But at the same time, certain responsibility is going to be on the adults who are going to be learning, on the students. स्टूडेंट्स पे भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ चीज़ों को देख के चलना पड़ता है. Experience. Adults come into an educational activity with both a greater volume and a different quality of experience from youth. तो adults जब आ रहे हैं educational sector में, तो ultimately they do have a certain experience, they have certain knowledge from the youth, from the background. तो जब उनके पास experience है, तो particular experiential knowledge भी present होगा. And experiential knowledge is going to be catering not only the theoretical background or cognitive skills, but also psychomotor portion as well, the practical implications as well. उसकी practical implications क्या हैं, practical difficulties क्या हैं. जब इस तरह से आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली टीचर को भी उन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस को भी देखना है. और experience sharing is one of the basic thing or one of the basic main mode that we do take in case of the adult learning processes. Readiness to learn is the fourth principle. Adults become ready to learn those things that they need to know or be able to do, or in order to cope effectively with their real life situations. Adults के केस में they are going to be more concerned about their job. जो भी जॉब होगी, जो भी उनका रिस्पेक्टिव वर्क होगा, उससे उनकी ज़्यादा रिलेशनिंग होगी. वो चाहेंगे कि जो
भी काम किया जाए that is going to be applicable to their own strengths, to their own real life situations. They might be working somewhere, they might be having certain kind of implications, they might be having certain experiences from different sectors. So situational thing which is going to be more applicable for their real life situation is going to be highly motivating for them, and something which is going to be highly deviating from their real life situations is going to be negativity for them, and their motivation lowers down under such circumstances. Orientation to learning. Adults learners are typically focused on relative information that will aid in solving an immediate problem. अब ओरिएंटेशन क्या है? बैकग्राउंड प्रिंसिपल्स पेडागोगी में और इन द pedagogic model, background information is going to be important, but in case of adults, what they need to be focusing on relative information जो कि उनको प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व कर दे, जो कि उनके प्रॉब्लम्स को उसी टाइम पे जो रिस्पेक्टिवली उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ एप्लीकेबल हो, दैट्स गोइंग टू बी taken care of. So adult learners are typically focused on relative information that will aid in solving an immediate problem. जो immediate problem को solve कर सके उसके साथ उनका ज़्यादा link up होगा. And the last but the most important factor is motivation. And the adult motivation is from the intrinsic, is from their own selves learning. The five basic principles that must be taken care of for the motivation is: an adult is looking for better quality of life. He's already in the adulthood. So a better quality of life is a motivating factor for the adult. Self recognition, उसकी अपनी रिकग्निशन कितना, अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि हमें कुछ रिकग्निशन मिल जाए. मेरे पास एक, मैं जब लंदन में था और साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मेरे पास एक 60 इयर्स का पर्सन आया केमिकल इंजीनियरिंग में. मैं उससे पूछा कि आप अब क्यों स्टडी करना चाह रहे हो? उसने कहा कि जी मैं बस ड्राइवर हूँ और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने हायर कर ली हैं, ले ली हैं, but ultimately I feel that I must go on and get degree so as that people will give me more recognition. People, लोग जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर जाने कि ये पढ़ा लिखा इंसान है और इसके साथ पास हायर इंफॉर्मेशन है. So recognition is something which is going to be important for the adults. We always want people to recognize us. Then the self-esteem means society के अंदर overall a better kind of way of living. Self-esteem is one of the thing that just like earlier I said that in case of the adult learners, one needs to be giving them the respect. One needs to be providing them background respect or overall respect for the basic thing. Self-confidence. Confidence is enhanced by the learning process by having higher qualification. And self-actualization, getting, knowing inner self, knowing actualization, what things are applicable. So all these factors are going to be motivational factors for the adults to go on and study in the adulthood in the longer way. What are the applications to adult learning? In case of the adult learning, adults need to be involved in the planning and evaluation of their instruction. Since they have certain background information, क्योंकि उनके पास कुछ background information है, they can tell what subjects they need to know, what areas they are better at, what are their experiences, what experiences they can share with the others. वो कौन से experiences हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो दूसरों के साथ share कर सकते हैं. तो in case of the adults,
they need to be involved in the planning and evaluation of their instructions in the lesson plans. Lesson plan के अंदर उनको overall involve करना चाहिए और उसके अलावा उनको evaluation का भी कुछ ना कुछ overall उनसे लेना चाहिए कि how you can be evaluated, whether by oral presentation, क्या oral से, या आप better cope up कर सकते हैं in terms of the written work. Second is experience including mistakes provides the basis for the learning activities. Experience sharing, experiences क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं for the adults, so if they can experience, they share their experiences. अगर वो अपने experiences बताएंगे तो obviously that's going to be something which is going to be better for the other students, and sharing experiences from different students, from the different adults, is obviously beneficial for everyone. It is taken that if someone is going to be sharing his success story, that is only kind of something which is only for the sharing purposes, but and might provide motivation. But whenever it's going to be sharing of the mistakes or downfall or something where they have not been successful, it's going to be providing lifelong learning processes. वो lifelong learning processes provide कर रहे होते हैं based on what could have caused the mistakes, and students can avoid those mistakes in the future. Third application is adults are most interested in learning subjects that have immediate relevance and impact to their job or personal life. अब स्टूडेंट्स का क्योंकि एडल्ट्स हैं और जिस चीज़ का इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, इमीडिएट रेलेवेंस होगी, उसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और जो चीज़ें उनके रेलेवेंट नहीं होंगे वहाँ पे दे माइट नॉट हैव मच आईब्रोज टू बी एट द शार्पर एंड. लेकिन जहाँ पे भी वो चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जहाँ पे वो फील करेंगे they need to be knowing it, or there's a need for this particular strategy, they are going to be taking that particular thing. Fourth application is adult learning is problem centered rather than content oriented. Adults में problems को, since they come from certain practical backgrounds, certain previous knowledge, students के पास previous knowledge है, student के पास previous experiences हैं, so they are having problems at hand. So one's lesson plan must be so as that the learning is problem centered instead of content oriented. Content oriented की बजाय, content based knowledge की बजाय problem centered होना चाहिए, content oriented नहीं होना चाहिए. तो problem centered knowledge is going to be taken in case of such strategies. Now, as I said earlier, overall what we need is a combination of pedagogy and the andragogy on the overall. Here a comparison has been made between the pedagogy and in terms of the andragogy. In case of pedagogy, what we have is whatever content teacher is having, that is going to be delivered. जो content है उसको deliver करना है student को. तो ultimately it's centered across the content. क्या चीज़ है पढ़ाई जाएगी, क्या content है. जैसे हमारा learning process, general learning process in our kind of study is more sort of content based. The conventional studies in the schools, colleges and universities is content based, where we have a formulation about the content. But on the other hand side, vocational training institutions, जहाँ पे vocational trainings हैं, वहाँ पे ultimately the thing is taken care of in terms of what someone needs to be knowing. जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अगर किसी को कहा जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक जो बेस साइड पे चलता है, लेट्स सपोज जी ऑफिस स्किल्स ऑफिस बॉयज के लिए और इस तरह के लोगों के लिए हायर प्रोग्रामिंग स्किल्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती.
obviously. So ultimately basic information required ہے اور وہ اس کو کر لیتے ہیں. Similarly اگر ہم accounting کی بات کریں, certain people needs to be trained in terms of the accounting. Someone who is working already as account manager or for the accounting purposes might needs to be getting training for management about their accounts on the overall. So ultimately andragogy purely at the higher end is going to be applicable what a learner is going to be needing. Kya learner ki requirement hai? What we need is interaction about the two things. हमें दोनों चीज़ों को balance out करना है so that कि जो भी हमारा subject है that is going to be covered in the best possible manner on the overall for the given circumstances. So if we take on in terms of comparison, in terms of learning behavior in the pedagogy, learner are not self-directed. Learner جو ہے وہ self-directed نہیں ہے. They depend on their teachers throughout the learning process. اور ان کی dependence completely ہے کہ وہ کیا teachers ان کو پڑھا رہے ہیں. Conventionally, this is what we have. جو بھی content ہو, جو بھی book کے اندر knowledge ہے, that is going to be taken, that is going to be given to the students. Whereas in case of the andragogy, learner are self-directed. Learner self-directed ہے, اس کے پاس پہلے سے انفارمیشن ہے, وہ جانتا ہے, وہ کام کرتا بھی ہے. So they are going to be self-directed. They are 100% responsible for their own learning. اور ان کی جو learning ہے for their own learning, they are going to be fully responsible. وہ completely responsible ہیں اور 100% خود سے وہ کر سکتے ہیں. In case of learner's experience, pedagogy, learner presents little personal experience and impossible to serve as a learning resource. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے پاس کیونکہ پہلے سے پرائر انفارمیشن نہیں ہے, پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ لرننگ ریسورس کے طور پہ نہیں یوز ہو سکتا. وہ اپنے ایکسپیرینسز نہیں بتا سکتا. واٹ ایور ٹیچر از گوئنگ ٹو بی ٹیچنگ, دے آر گوئنگ ٹو بی ٹیکنگ اٹ. جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی taken. Whereas in case of andragogy, learner brings a greater knowledge and quality of experience and rich resources for one another. یہاں پہ اینڈراگاگی کے اندر لرنر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ والیوم بھی لے کے آ رہا ہے اور کوالٹی آف ایکسپیرینس بھی لے کے آ رہا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے رچ ریسورس فار ون another. They are going to be sharing their experiences and then they are going to be adopting the best practices that are going to be formulated by the mutual interaction. उनके mutual interaction से, उनके mutual behavior سے, mutual outcome سے جو best possible outcome آ سکتا ہوگا, that is going to be taken for the case of such phenomena. Learning orientation in the pedagogy, process of acquiring prescribed subject matter. Pedagogy میں ایک subject matter ہے, curriculum ہے, defined curriculum ہے, اسی defined curriculum کو deliver کر دیا جائے گا and students are going to be learning that thing straight away. Whereas in andragogy, learners want to perform a real life issue, boost their performance and help their lives better. Since they are coming with experience, since they have faced certain problems during their progression into the next scales, کیونکہ ان کو progression میں کچھ problems آئیں, وہ اپنے knowledge کو enhance کرنا چاہتے ہیں, تو ultimately they have their real life issues اور ان کے اوپر ان practical problems کو problem centered, اسی لیے ہم andragogy کو کہتے ہیں کہ ان کو study کروایا جائے. That's going to be the appropriate way. Readiness to learn. Learners are told what they have to learn in order to advance to the next level of mastery. یہاں پہ پیڈاگوگی میں ہم نے لرنرز کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ نیکسٹ لیول تک ان کو لے کے جائیں گی, کون سے اسکلز ہیں جو کہ وہ ایکوائر کریں گے اور کس طرح سے ان کا فائنلی ایگزام ہوگا. ابھی جو ہمارے پاس سسٹمز چل رہے ہیں, کیونکہ فکس بک ایگزام ہوتا ہے, تو ultimately student has to learn from the first page to the last page and that's it.
अगर क्वेश्चन उसके अंदर से आ गया तो ही इज ओके, अगर उससे क्वेश्चन थोड़ा सा भी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट आर गोइंग टू बी कंप्लेनिंग कि जी ये तो आउट ऑफ स्कोप आ गई चीज़ें। तो ये यहाँ पे जो ओवरऑल है वो लर्नर्स को बताया जाए कि क्या चीज़ें हैं और किस लेवल पे जाके उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी में एडमिशन मिलेगा। In case of andragogy, learners' readiness are triggered by an issue that show connection to what they have to learn. जब हम बात करते हैं एडल्ट्स की तो जो चीज़ उनके रेलेवेंट होगी, जो चीज़ उनके जॉब के रेलेवेंट हो, उनके रियल लाइफ के रेलेवेंट हो, दे आर गोइंग टू बी हैविंग मोर सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद इट। जिस चीज़ में उनको फील होगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है फॉर द नेक्स्ट फेजेस, दे आर गोइंग टू बी गेटिंग मोर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। Motivation in the pedagogy, learners primarily motivated by external pressure, peer pressure जैसे है पेरेंट्स की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, कंपटीशन विद द क्लास फेलोज, कंपटीशन है क्लास फेलोज के साथ, हायर ग्रेड्स ऑब्टेन करने हैं, ग्रेड कौन से आएंगे, और अगर फेलियर होता है अनफॉर्चुनेटली तो व्हाट इज गोइंग टू बी the consequences in case of failure, what are going to be consequences, how they are going to be coping up with the things. So in case of pedagogy, the motivation factors are external pressures, external competition with the classmates, grades, higher grades acquiring, and consequences of failure, how they are going to be taking all those things in terms of the failures. Whereas in case of the andragogy, learners are mostly motivated by the intrinsic factors. Intrinsic factors internally by their own self, जैसे हमने पहले भी बात की, क्यों उन्हें लर्न करना है, क्या उसके बेनिफिट होंगे, किस तरह से वो उनकी जॉब में हेल्प आउट करेगा, किस तरह से उनको रियल लाइफ में हेल्प आउट चीज करेगी. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. Intrinsic self-esteem, self-respect for the students, desire for better quality of life, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में है या ऑलरेडी वर्किंग में है, ऑलरेडी इन सच काइंड ऑफ एज है जहाँ पे अल्टीमेटली एप्लीकेबिलिटी इज मोर सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन. सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को सेल्फ डेवलप करना, एज वेल एज रिकग्निशन फैक्टर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. Overall, in case of the climate in the pedagogy, authority oriented, teacher authority होता है जब भी क्लास के अंदर हो. Nobody can ask him anything. He's the authority over there. So authoritative method is going to be applicable for the pedagogy. It's more sort of formal. Students needs to be formal on the overall, taking permissions and all those things. But a competitive environment is going to be there. Students आपस में एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं to gain higher grades, as well as judgmental, how they are going to be behaving, what is who has behaved in a better way, who is a good student, who is a bad student. A good student might be getting rewards at times as well. Whereas in case of andragogy, since everyone is adult, it's more sort of relaxed. More sort of discussions are going to be there. बहुत सारी discussions हो रही होंगी instead of के authority सिर्फ आके तो एक act कर रही है final overall process में. Mutually respectful, ओवरऑल रिस्पेक्टफुल होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स कर रहे होंगे along with the teacher and going in the peaceful manner. Informal होगा because it's more sort of discussion and a higher kind of age matters. Collaboration होगा, people will be forming up groups and then they are going to be dividing topics and making up presentations and all those things. In the pedagogy, planning is done by the teacher, क्योंकि टीचर के पास curriculum है और टीचर को curriculum को लेके चलना है. So planning is only based on the teacher.
whereas little input from the learner, even no input from the learner, because teacher needs to be knowing it what information they do have already from previous classes, पिछली classes से उनके पास क्या information थी students के पास और किस तरह से वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू बी लिटिल इनपुट फ्रॉम लर्नर इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग. Whereas in case of andragogy, there is going to be collaborative planning. Student as well, teacher as well as students are going to be involved in the planning process. स्टूडेंट जो है वो भी इन्वॉल्व किया जाता है, उसको उससे भी पूछा जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इंक्लूड कर लेना चाहिए, कौन से डिस्कशन पॉइंट्स हैं, कौन सी चीज़ों को हमें असाइनमेंट के तौर पे और आउटसाइड लर्निंग के तौर पे डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अप्लाई करते हुए लेके चलना है. So the role of teacher in this particular case is going to be a facilitator. यहाँ पे facilitator का role है for the teacher. Teacher is going to be facilitator instead of the teacher. Diagnosis of need. Why that particular thing needs to be learned? क्या चीज़ है जिसको learn करना है? Why this particular thing is needed? कौन सी चीज है जिसको हमें लेके चलना है और कौन सी चीज है कि जो हम उसमें पढ़ाई करेंगे. सो टीचर डिटरमिन्स व्हाट इज टू बी लर्न. टीचर को डिटरमिन करता है क्या लर्न करना है. Teacher determines the level of learning, and at the same time teacher is going to be defining what learning outcomes are going to be there, what are going to be the course level learning outcomes, what are the learning outcomes based on the program, what are the program learning outcomes. तो यहाँ पे teacher जो है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा होगा, क्यूरिकुलम को भी टीचर डिफाइन कर रहा होगा, लेसन प्लान को भी और टीचर ही डिफाइन कर रहा होगा कि क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, किन चीज़ों को अल्टीमेटली टारगेट किया जाना है इन द केस ऑफ द पेडागोगी. Whereas in andragogy, need is diagnosed by mutual assessment. एंड्रागॉगी में म्यूचुअल असेसमेंट, दोनों की तरफ से इनपुट, स्टूडेंट की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी. And at the same time teacher and learner do collaborate with each other. Student, teacher और student जो है वो एक दूसरे के साथ collaborate कर रहे होते हैं for taking that particular thing. टीचर और लर्नर जो है उनके कोलैबोरेशन से अल्टीमेटली आउटकम्स आ रही होती हैं. टीचर सेट्स द ऑब्जेक्टिव. टीचर जो है उसकी तरफ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. whereas the teacher and learner set objectives by mutual negotiation. क्या चीज़ें हैं जिनको लर्न करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें लेके चलना चाहिए और कौन से प्रॉब्लम ओरिएंटेशंस हैं जिनको लेके चलना चाहिए. जैसे हमने पहले कहा कि पेडागोगी इज कंटेंट बेस्ड, whereas andragogy is problem centered approach. Designing learning plans. In the pedagogy, teacher sets content plans by subject. Based on the subject, क्या चीज़ें हैं उनको बेस के ऊपर प्लान सेट होता है. Sequence is determined by the subject. जैसे curriculum defined है, पक्का curriculum है, वही होगा. Whereas for the andragogy or for the vocational training or the training programs, what we do is we do have certain learning projects that needs to be defined. Problem solving is the main factor that needs to be seen. जो actual situations है, situational learning, that's going to be important. Sequenced by readiness to learn, or ultimately student needs to be ready for the learning process. The learning activities in case of pedagogy, it's transmittal. Teacher ने पढ़ा दिया, student ने सुन लिया, that's it. Readings are going to be assigned. ये चीज़ पढ़ लो, इस काम को कर लो, that's going to be there. And traditional didactic approaches, certain what we can say, giving certain background assignments, background assignment दे दी जाए जिनको traditional जो कि base side पे apply की जा रही हैं. So one-to-one learning is not going to be there.
Whereas in case of andragogy, inquiry projects, problem based learning, inquiry projects दिए जाते हैं, situation based learning, situations दी जाती हैं, independent study, since everyone is coming from different kind of experiences, so independent study is going to be taken care of, and experimental techniques needs to be there कि कौन के different methodologies को apply करते हुए different experimental techniques apply करें और क्या outcomes आ सकते हैं, that's going to be there. In case of evaluation, final assessment for the pedagogy, teacher is the evaluating authority. Teacher जो है वो evaluating authority है. It's going to be norm reference, normal reference होगा, एक दूसरे के साथ comparison होगा, और ultimately जो हम grades apply करते हैं और percentages apply करते हैं वो basically outcomes आ रहे होंगे. Whereas in the andragogy, since learner has come with certain objectives, क्योंकि लर्नर जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अगर आप देखें तो वहां पे लर्नर से पूछा जा रहा होता है एट द एंड, हैव यू लर्नड और हैव यू गेट व्हाट यू नीड टू बी लर्निंग, आपको जो चीज रिक्वायरमेंट थी क्या वो आपने लर्न की. सो एंड्रागॉगी इज मोर सॉर्ट ऑफ इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द लर्नर ऑन सेल्फ. अब यहाँ पे second method that is going to be applicable is by peer evaluation, by the other students, by the team members. जो बाकी students हैं वो बता रहे होंगे कि आप में ये improvement आई है या ये चीजें student के एक student की आई हैं. So peer evaluation, because they have been doing more of discussion things, बहुत सारी चीजें जो है वो discussion पे base कर रही होंगी. And certain criterion referenced means criterion formulate होगा और उस criterion के according ultimately students are going to be getting whatever information, whatever thought, whatever side of knowledge that they are going to be getting, क्या knowledge उनको acquire करना है, वो चीजें जो है वो criterion build up होगा और criterion के base पे उनके outcomes आ रहे होंगे. Now what we have done is discuss the pedagogy, we have discussed andragogy. A new kind is introduced, that is in case of the heterogogy. If you see on the locus of control for the pedagogy is teacher, यहाँ पे teacher है. Andragogy में हमने discuss किया, यहाँ पे learner है, और heterogogy में भी learner होगा. एजुकेशनल सेक्टर पेडागॉजी में स्कूल, एंड्रोगॉजी में एडल्ट एजुकेशन और हीटोगॉजी में डॉक्टरल रिसर्च. व्हाट वी डू थिंक नॉर्मली इट इज सेट फॉर द पीएचडीज. पीएचडी के लिए कहा यह जाता है कि आप उस टाइम पे क्वालिफाई कर जाते हैं जब आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज आपके सुपरवाइजर से और जो आपके एग्जामिनर है उनसे ज्यादा हो जाए, दैट मींस यू हैव क्वालिफाइड एज अ पीएचडी. तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ cognition है, different level of outcome है that is going to be expected from this particular scenario. Cognition level for the pedagogy cognitive, for the andragogy metacognitive, and for the heterogogy is epistemic, means something which is going to be applicable on the overall, some certain degree of information which is from the next levels. You have contributed to the body of the knowledge, body of knowledge में include किया है, उसको next level पे लेके गए. The last is knowledge production context, subject understanding. Subject understanding क्या होगी? Process negotiation है इसमें अंडरगॉगी में, और new context shaping है in the heterogogy. Heterogogy में हम कह सकते हैं कि context shaping है. तो ultimately what we do take on is in terms of
And pedagogy is more sort of engagement, andragogy is cultivation, and heterogogy is realization. और heterogogy जो है वो realization stage है. जैसे जैसे हम देखें, it's going to be tip pointed at the top. तो base knowledge is going to be formulated at the pedagogy level. Pedagogy में base level formulate होता है, which is at our schools and the colleges, जो हमारे mainly schools और colleges में applicable है. Universities are intermediate over here. Universities का जो है वो intermediate है heterogogy में और pedagogy में, whereas for the upper level, for the PhDs, for the thesis work, it's more sort of heterogogy, where a teacher is going to be just guiding how that can be done, but information is going to be more in terms of epistemic as well as in the context shaping with the student. Now, if we see in terms of the learner's maturity, the learner maturity is minimum. Learner is going to be less mature in case of the pedagogy, whereas in case of heterogogy, maturity is very high. पता है स्टूडेंट को कि क्या चीज करनी है, एंड ही इज गोइंग टू बी ऑटोनोमस, वो खुद से प्लान कर सकता है. वी एक्सपेक्ट दैट a PhD student is someone who can plan his experimentation and do his experimental work at his own, और फिर उसके बाद वो बॉडी ऑफ नॉलेज में इंफॉर्मेशन के अंदर फर्दर कुछ चीज़ों को ऐड कर सके विद द पैसेज ऑफ टाइम. Whereas instructor control and course structuring के अंदर minimum level is at the top, means teacher की involvement in the heterogogy is minimum, whereas it's going to be maximum in the pedagogy, the instructional control of the teacher as well as the course structuring. तो यहाँ पे course structuring जो है वो maximum होगी in case of the pedagogy, whereas in case of heterogogy it's more sort of different kind of knowledge and something which is out of the text under normal circumstances. Body of knowledge के अंदर कुछ new field add की जानी है. So these are the three levels of the learning process, which is this is applicable to the schools and colleges, the pedagogy. The andragogy is applicable to the more sort of the university teaching, for the vocational trainings, for the vocational things, and heterogogy is something which is applicable for the thesis work, for the research work, for the outcome, such kind of outcomes that are going to be expected. So these are the three phases of the things. What we need to be doing on the overall at the colleges and the university level is more sort of pedagogic practices along with certain andragogy skills, because students do get into such kind of places where they are going to be getting certain andragogical skills as well. They need to be asked and they need to be given certain task, problem oriented information, so that they are going to be taken care of. Remember that wherever andragogy is applicable in our college curriculum, if we are doing that particular thing by pedagogy, that might not be appropriate. So a mix up of the two phenomena in the curriculum is important task for better student learning process. With this, thank you very much. How could you improve this toy to make it better and more fun to play with? Those who came up with more good ideas on Torrance's tasks grew up to be entrepreneurs, inventors, college presidents, authors, doctors, diplomats, and software developers. Jonathan Plucker of Indiana University recently... जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी मैम, मैं ना विजिट पे था कॉलेज में, 2 मिनट लग गए, लेट हो गया. तो टॉपिक हमारा क्या शुरू हुआ है? हमारा टॉपिक है जी क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग. हम एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसको टॉरेंस किड्स के नाम से जाना जाता है, और 1958 में
400 children they completed this creativity task by Professor E. Paul Torrance. That's why they were called Torrance kids. And children were asked that how could they improve the toy to make it better and more fun to play with. And those who came up with more good ideas on Torrance's task grew up to be entrepreneurs, inventors, college presidents, authors, doctors, diplomats, and software developers. So Jonathan Plucker of Indiana University recently reanalyzed Torrance's data. The correlation to lifetime creative accomplishment was more than 3 times stronger for childhood creativity than childhood IQ. Is it nature versus nurture? Critical thinking. So one thing is essential to becoming a human being, and that is learning to use the mind. A human being acts in a human way when he thinks. So what is thinking? Thought implies higher level mental activity, and the word think conjures up a variety of types. Dictionary definitions include to consider, to reflect on, to call to mind, to devise, to form a mental picture of, to subject to the process of logical thought, to exercise the powers of judgment, conception or influence, to reason and to meditate. Use of thought or thinking enables us to know about and understand objects, events, and ourselves. A major outcome of education is the development of thinking ability. It is unclear, however, whether or not thinking can be taught. Likely, it is a function of both nature and nurture, heredity and environment. Early on, during infancy, development seems most related to physical sensory experiences. As humans mature, they depend more on thinking. At best, it is difficult to teach thinking, especially higher level thinking. For example, problem solving usually is taught by providing learners with problems to solve without much regard to how. Critical thinking is a self-directed process by which we take deliberate steps to think at the highest level of quality. At this point, before going any further, I would like to share with you a very interesting article I read in Dawn. Monday, December 21st, about critical thinking. And that article caught my eye, and I'm sharing it with you. Just some excerpts from it, where Miss Mulji goes on. Critical thinking skills do not spring out of a magician's hat in a dramatic burst of energy. In fact, they are the result of a painstaking process of building and rebuilding with carefully wielded teaching tools in the hands of educators who have learned to develop it as a social culture rather than an activity. It has to be built into the ethos of a school and manifests itself in student interaction with peers and teachers, reflects in the leadership of the organization, and upholds the academic benchmark set by the school. Critical thinking skills demand a degree of involvement that is born out of an immersive learning experience, focused on communication, and cannot grow like a lone flower in isolation. She further goes on to explain and end her article by saying, critical thinking skills fill the gap with the why and how, questions that students must answer for themselves if they are to internalize, construct, and structure their analysis focusing on the topic at hand. Critical analysis necessitates a room full of perspectives, which implies accepting input from all students, whether right or wrong, logical or bizarre,
Out of the chaos of ideas comes a pattern of reasoning that we can help students organize in a logical argument. In critical thinking, the pendulum swings between possibilities. It is a journey away from the status quo, focusing on the endeavor to produce new means and innovative knowledge. The result is a wide array of skills ranging from problem solving and decision making to foresight and creativity. A wonderful article. I would urge everyone to read it online. It is available. So, coming back to some kinds of thinking taught in school programs. Now, if thinking capacity or range can be enhanced to some extent through experience, then thinking skills should be identified that can be taught or at least practiced. A number of persons feel they have identified thinking skills and operations. Educators, analysts, and researchers like Pop Robinson suggest they can be contained in three categories. Basic operations include skills in observation, correspondence, classification, and seriation. Complex strategies are those thought to be associated with inquiry learning and problem solving, which includes curiosity, persistence, and carefulness. A researcher, Nickerson, categorized the kinds of thinking taught in programs developed for school use as follows. Number one, cognitive process. Approaches to teach mental skills such as comparing, ordering, classifying, inferring, and predicting. Number two, heuristics. For example, discovery and problem solving. Number three, formal thinking or stage development programs, bringing persons from the concrete to formal operations. Number four, language and symbol manipulation with writing as a means of developing thinking skills. Number five, thinking about thinking, where thinking is the subject matter and there is the assumption that learning about thinking can improve thinking, which is, in other words, called metacognition. And lastly, learning strategies. For example, knowing and practicing memorization, rotor skills, underlining, summarizing, note-taking, diagramming, and so forth. So not only are teachers unprepared to foster cognition skills in their pupils, they fail to apply systematic thinking to their own daily instructional tasks. Although schools are beginning to focus extensively on cognitive skills, cognitive meaning mental processes of perception, memory, judgment, and reasoning, they are giving little attention to the impact of those skills on teachers. So how, if at all, can thinking be taught to teachers? Teachers, perhaps above all others, should be capable of using the mind. Foremost, they need to be vigorous investigators of their own thinking. Ideally, by nature and nurture, they should possess and demonstrate higher order mental abilities they intend to propagate in their pupils. If they do not possess and demonstrate such abilities, it is because teacher education units have failed to select teacher candidates with these attributes. They have failed to engender them during the pre-service program, or local education agencies do not encourage and reward such teacher behavior. Costa, in 1984, suggests
that in order to enhance thinking about thinking or metacognition, we should, number one, get participants to indicate where they are in their thinking and how they got there. Number two, get them to explore the consequences of their thinking and choices. And number three, have them distinguish between what was done that was helpful in hindering, what they liked and didn't like, and what were the pluses and the minuses of the experience. Pre-service and in-service teachers need opportunities to stand back and consider the state of their own knowledge about content, learners, teaching, and strategies they can employ to meet task demands. Thus, teachers would seem to prosper from engagement in metacognitive activities. These are some of the higher order thinking skills: problem solving, reflection, reasoning, evaluating, decision making, and analyzing. So I would just briefly go through problem solving and reflection with you. About problem solving, that teachers teach problem solving is evident. Less evident is that they employ it as professionals. Manifestations of teacher reluctance or inability to use problem solving are ubiquitous. The dour faces of pupils removed to the principal's office, the resentment held by teachers toward parents and parents towards teachers, the unsatisfactory grades on pupil progress cards, and the misuse of personal and sickness leave. Essentially, classroom problem solving requires the person motivated to resolve or reduce the severity of the problem to be able to identify what the problem is, what is the goal or the satisfactory state of affairs wanted, value the goal, and consequently the degree of willingness to strive toward it, regardless of present adverse conditions. Analyze the problem situation, noting the obstacles to the goal, hypothesize ways by which the goal can be achieved by getting rid of the obstacles, overcoming or circumventing them, or producing imaginative, creative solutions. Predict possible consequences of the hypothesis. Choose the solution or solutions most likely to gain the goal with the fewest possible negative side effects. Implement the solutions and evaluate the extent to which the goal has been attained in full or part. Opportunities for real-life problem solving abound. They exist in every school and classroom. Additionally, some simulations have been developed that present the problems of practice as reported by teachers. Now, some thoughts about reflection. Reflection is another kind of thinking. It occurs when something is brought to mind, to consciousness, so that consideration can be given to it. For example, one could reflect upon classroom problems. Reflection, however, does not occur exclusively in problem situations. A most commonly used definition of reflection was provided by Dewey in How We Think in 1910. Reflection is active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends. In Experience in Education, 1975, he added, to reflect
is to look back over what has been done to extract the net meanings, which are the capital stock for intelligent dealing with future experience. One way meaning can be constructed from experience is by discussing it. Properly directed, discussion calls for higher level thinking and even attitude change. According to Dillon, 1984, discussion is characterized by freedom to express and to accept divergent views. Divergent views being expressed, all views being considered, an intention of those involved to improve in some way related to the topic or situation discussed, and use of reason, evidence, and argument. Another way to construct or derive personal meaning from experience is by introspection. In this vein, Valverde, 1982, noted, reflection means asking basic questions of oneself. The basic and comprehensive question during reflection is, what am I doing and why? Reflection is a form of slightly distorted self-evaluation. Distorted in the sense that judgment is emphasized rather than data collection. The individual asks value-laden questions and responds on stored selected data, meaning memory, and then concludes whether he or she is satisfied or dissatisfied. Reflection then is an individual's needs assessment and continued self-monitoring or satisfaction with effectiveness. In either case, whether introspection or discussion is used, certain contextual prerequisites are necessary. There must be an experience worthy of note. Motivation must exist to learn about and from the experience. A framework has to exist that directs attention to salient features of the event. Finally, provision must be made for transferring what is learned to similar future experiences. For practicing teachers, there are infinite experiences worthy of note, and since teachers generally wish to improve practice, it remains mostly for teacher educators and staff developers to provide opportunities wherein attention can be directed to salient features of the events and teachers urged to use new and rediscovered insights about teaching and learning. For pre-service teachers involved in field experience, if care is taken, journals or diaries can be used to reflect upon and process their experiences. Fredenberg noted, if practice teachers, in addition to their practice teaching, were directed to observe and discuss and were evaluated on their astuteness in perceiving and analyzing, there would be no question whatever of the value of field experience. All provide one thing that many of us would agree makes the most difference in teacher improvement, a way of looking at and analyzing teaching. These strategies provide opportunities for teachers to experiment with new practices to see how they work. In short, they encourage teachers to reflect upon their teaching. Flanders, 1976, agreed that teachers benefit from all such activities. When teachers or college students have a chance to study their own teaching behavior thoughtfully and have access to opportunities for practice and subsequent analysis, the odds are very high that they will change or modify their patterns of teaching behavior. So now it
brings us to the question, what are the potential benefits for teachers who engage in higher level thinking, including problem solving and reflection? So that comes under two categories, and the benefits are personal as well as professional. So this question was basically asked of hundreds of participants involved in 30 workshops held in 1983 to 84 by Phi Delta Kappa chapters. The responses were varied, sometimes of a high inference nature, but always positive. The values that would seem to be gained according to these teachers, supervisors, administrators, and teacher educators are both personal and professional. So, in the first instance, participants believe that teachers who have good habits of thought would be more sensitive, accepting, and empathic, tolerant and open minded, flexible, wise, reasoning, resourceful, creative, informed, objective, observant, aware, and self understanding. In the second instance, teachers would be able to produce generalizations about teaching, learning, and learners, understand what teaching and practitioners. There is every reason to hope that higher level mental activity would result in a substantial improvement in classroom life, that indeed use of thought and thinking contributes substantially to understanding learners, classroom events, teaching and learning episodes, and of course ourselves. So increasingly, teachers are being asked to teach or consider the possibility of formally teaching thinking skills to their pupils. And basically, everything revolves around, as Silberman noted in 1970, we must find ways of stimulating teachers to think about what they're doing and why they're doing it. Several alternatives are available that intend to raise the level of cognitive thought about teaching. It remains for pre-service and in-service teacher educators to make such a commitment and to provide context in which teachers can better learn to use the mind, hence become more competent as practitioners and more rational and human as people. So that more or less concludes all the related questions about thinking, critical thinking, how we can benefit from it, and what are the highly skilled thinking processes. Coming to the second process, which is related and integrated with critical thinking, is creative thinking. Creative thinking is innovative, inventive. It's unconstrained thinking and associated with exploration and idea. It revolves around incubation. It is based on intelligence and inventive ideas. You brainstorm, you have fun. During that brainstorming session, you come up with solutions, innovative solutions with positive thinking. The critical and creative functions of the mind are so interwoven that neither can be separated from the other without an essential loss to both. And creative thinking is based on problem solving, enhancing creativity, and critical thinking is more disciplined, memory training, analytical reasoning, mathematical intelligence is required,
with the logical reasoning part. Criticality assesses and creativity originates. Criticality. Criticality meaning judging severely, finding faults. Assesses means to determine the value, significance of extent or appraising it. Creativity is the possession of mental qualities required to do something or get something done. It originates. Originating is to bring into being or take form or shape. The aim of critical thinking is to promote independent thinking, personal autonomy. Autonomy being your personal liberty, self-rule, and reason, judgment, and thought and action. The ability to reason well and the disposition to do so. Disposition, I mean natural mental and emotional outlook or attitude. So, what are the keys to critical thinking? Most of us call it by the title RED. R for recognizing assumptions, E for evaluating arguments, and D for drawing conclusions. These are the keys to critical thinking. Red thinking is higher order executive functioning, thinking that analyzes, assesses, and improves green thinking. It keeps long-term goals in mind. Focus on short-term progress. Green thinking, on the other hand, is instinctive, automatic, spontaneous thinking, and unconsciously guided. So what is required and what is happening? As you look at the slide, and the bottom left side is routine work done by people. Then on the right side at the bottom, routine work done by machines. Creative work is at the top, and it revolves around research, development, design, marketing and sales, global supply chain management. Here are some questions, some food for thought for all of you. How you think that some of it is true, is it false? Some statements just to get you going, your creative juice is working. Critical thinking is for science and math. Is that so? Is it true? And creative thinking is for arts and humanities. What are your thoughts about it? What do you think? Critical and creative thinking can and should be applied to any subject, content, or problem. Creativity is a right brain activity. Creative thinking requires divergent thinking and then convergent thinking. So by divergent, I mean departing from convention. You're thinking out of the box. Convergent, you're tending to come together from different directions. Creativity requires constant shifting between right and left brain activity. Creativity can be taught. Is that so? Excuse me. Creativity can be taught. Practicing promotes more creative learning. True or false? Now let's talk about strategies for teaching critical and creative thinking. Number one, fluency, thinking of and listing many ideas. Number two, flexibility, thinking from different perspectives. Number three, originality, coming up with unique ideas. Number four, elaboration, building upon an existing idea, adding details.
Role of a teacher. Now, this is a very important point, and at this point, I would like to share another article with you. It was also in Dawn newspaper, December 22nd, 2020, in the opinion section by Anjum Altaf, and the title was Equal Education. I couldn't help but notice that a very beautiful example was given over there, and I would like to share it with you, that what a role of a teacher actually is. So I'll share some excerpts. Here goes. The 2020 Global Teacher Prize, sponsored by the Varke Foundation and UNESCO, and worth $1 million, has been awarded to Ranjit Singh Desai, a primary school teacher in a village in Maharashtra, where he teaches girls from tribal communities. There were more than 12,000 contenders from over 140 countries. Two things stand out about the winner. First, Ranjit Singh learned the local language to translate class textbooks into his pupils' mother tongue. Just this confirms that he is wiser than all our ministers of education and policymakers put together, which makes him deserving of the highest recognition. Bravo. Second, Ranjit Singh belongs to the rare category of those who think beyond themselves. There were 10 teachers on the short list from which he was declared the winner. Ranjit Singh gave away $500,000 prize to the other 9 on the list because their incredible work is still worthy. If I share the prize money with the rest of the teachers, they will get a chance to continue their work, and we can reach out and lighten the lives of as many students as we can. So, what a commendable example, and I wish and hope we all are able to follow this. Coming back to the role of teacher in creative or critical thinking, these are the skills that young minds will undeniably need and exercise well beyond their school years. So experts agree that in keeping up with the ever-changing technological advances, students will need to obtain, understand, and analyze information on a much more efficient scale. It is our job as educators to equip our students with the strategies and skills they need to think critically in order to cope with these tech problems and obstacles they face elsewhere. Now, something about teaching critical thinking. How can we do that? What is it? And what are the two perspectives? Critical thinking consists of seeing both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms your ideas, reasoning dispassionately, demanding that claims be backed by evidence, deducing and inferring conclusions from available facts, solving problems, and so forth. Then, too, there are specific types of critical thinking that are characteristic of different subject matter. Thinking like a scientist or thinking like a historian. So, from the cognitive scientist point of view, the mental activities that are typically called critical thinking are actually a subset of 3 types of thinking: reasoning, making judgments and decisions, and problem solving. So, we think in these ways all the time, but only sometimes in a critical way. Critical reasoning, decision making, and problem solving have 3 key features: effectiveness, novelty, and self direction.
Now, here are some questions for you to reflect upon. How did you learn to think critically? How long did it take you to learn? Is it a single semester, a year, a degree, other? What range of activities supported you in developing critical thinking skills and practices over two perspectives? One is of general skill set, as in general reasoning, logic, and problem solving. The other is specific skill set for a discipline, as in using specific types of problem solving. Now, research says both general and specific are key to critical thinking. And for student learning linked to Bloom's higher order thinking skills, it is more effective to build teaching and learning plans around engagement with specific critical thinking skills. The case for specific skills, students need a knowledge base in order to work critically with that knowledge to engage in critical thinking. In other words, the disciplinary context matters. What are the definitions in your context? What traits, skills, behaviors, or qualities demonstrate critical thinking in your course or discipline? These are some questions for you to reflect on and think. Note, this is not asking what assignments or in-class activities you do. Rather, what are the skills or qualities of critical thinking that students will need to engage to meet course learning goals? Now, let's have a look at the chart and let's use it as a springboard. In this chart, in these three columns, the first one is for critical thinking traits. The second one shows the activities for teaching and learning. And the third one is for how do you test those activities. Number one, you see multiple viewpoints, options, solutions, and you teach them using multiple examples that illustrate variation and juxtaposition. For testing, you ask students to generate multiple viewpoints, options, solutions in an assignment. Number two, to evaluate, assess concepts, plans, solutions, you allow for risk in teaching, failure from working through an idea, concept, or solution, and you test by offering no or low stakes assignments plus feedback. You allow students to redo an assignment for higher stakes. Number three, independent and creative thinking. You teach and learn inductive teaching rather than deductive teaching. Here's the data. What do you see? And you test by giving students data or raw materials to work with and develop their own solution first. Then students work with theory. I'm giving you this empty column, and you can fill it up as you think you choose best. And that would give you answers for how to have those critical thinking traits, how to teach and learn, and how to test them. Furthermore, some more suggestions for teaching learning activities could be writing activities. Better when some writing is generative and drafted with students seeking using feedback. Demonstrations, better if students can participate in the demonstration. Problem solving, including partial solutions. Think aloud, show your thinking process. Have students show their thinking process. Map, diagram, a concept, process, theory, solution. As individuals, mapping ongoing learning in groups as part of a jigsaw learning activity. Or you can work with data inductively, data set, scenario, case study, problem-based learning, and inquiry learning. So how do you
Embed personal reflections, productive disagreement with the rational or reason, by independent thinking before the lesson, inductive thinking, you work with raw materials, creative thinking, you generate ideas, design thinking, it's a process, logics, linear, circular, tangential, spiral, etc., and you allow for risk and failure in your assessments. So let's recap. Creative thinking, critical thinking skills for teachers, reflective thinking among teachers, a way of incorporating critical thinking in the classroom. For creative thinking among teachers, step 1 is to become a knowledgeable teacher. Step 2, you connect with other teachers. Step 3, you become a collector of teaching ideas. Step 4, you share your learning. Step 5, remove the blocks to creative thinking. Step 6, practice your creativity. Step 7, reflecting on your teaching. Step 8, make creativity a daily goal. Critical thinking among teachers is the process of actively and skillfully conceptualizing, synthesizing, and or evaluating information gathered from or generated by observation. Can thinking be taught? Is it nature and nurture? Cognitive approach, comparing, inferring, and predicting, discovery, and problem solving. Reflective thinking among teachers, a way of incorporating critical thinking in the classroom. Some thoughts and some experiments I'm going to share with you on this particular reflective thinking. It was found that most of the teachers were not reflective about their teaching practices. They did not seem to practice the 4 learning processes: assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflective skepticism, which were indicative of thinking practices that research have found to enhance critical thinking. Students may not be able to think critically because their teachers are not able to think critically themselves. Added to this, critical thinking is often equated to higher order thinking skills and is within the last steps of Bloom's taxonomy. Analysis, synthesis, and evaluation. Teachers often find difficulty actually incorporating these higher levels of learning into their lessons. In order to help with the process of critical thinking, reflective thinking is taught to enhance this process. Reflective thinking is part of the critical thinking process, specifically referring to the processes of analyzing and making judgments about what has happened. Dewey suggests that this form of thinking is an active, persistent consideration of a belief or suggested form of knowledge, of the grounds that support that knowledge and the further conclusion to which that knowledge leads. Learners who think reflectively become aware of and control their learning by actively assessing what they know, what they need to know, and how they bridge that gap during learning situations. Therefore, critical thinking involves a wide range of thinking skills leading towards desirable outcomes, and reflective thinking helps to integrate these thinking skills by making judgments about what has happened. An important role played by reflective thinking is to act as a means to prompt the thinker during complex problem-solving situations because it provides students an opportunity to step back
and think about how they actually solve problems and to use the best set of strategies to achieve their goals. So, therefore, teachers who are able to use reflective practices will themselves be more attuned to using this strategy to help students think critically. However, it must be noted that reflective thinking will facilitate critical thinking and is a practice that must be encouraged among students. Critical thinking does not happen as a result of reflective thinking. So, teacher reflective thinking practices. According to Boody, 2008, teacher reflection can generally be characterized as retrospection, problem solving, critical analysis, and putting thoughts into action. So, for the review, we will discuss reflective thinking based on the characteristics suggested by Boody. A. Reflection as retrospective analysis, ability to self-assess. Now, this approach takes reflection as bending thoughts to incorporate prior experiences and how these experiences could influence the current practices of teachers. Okay, here's what I found online. This retrospective analysis also includes the ability to self-assess, which is based on a model of development in reflective thinking by Hamilton, 2005. B. Teacher reflection as a problem-solving process, awareness of how one learns. Teacher reflection as reflection in action and reflection on action. So many teachers fail to connect between their teaching and what they're actually practicing and vice versa. These teachers can often teach the facts of a subject well, but will often not be able to make a bridge for students between what they learn and how it is used in practice. C. Critical reflection of self, developing continuous self-improvement. According to Brookfield, 1988, in order to be a critically reflective teacher, there are 4 learning processes that can be engaged: assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflection skepticism. In summary, critical reflection can also be thought of as the process of analyzing, reconsidering, and questioning experiences within a broad context of issues like ethical practices, learning theories, and use of technologies. Examination of one's assumption is not a simple task, and teachers must be able to ask themselves critical questions about their assumptions and actions. Lastly, reflections on beliefs about the self. The feelings and beliefs the teacher have towards themselves and others will play a part in how they teach. According to researchers Williams and Burden, 1997, teachers are highly influenced by their beliefs, which are closely linked to their values and their worldviews. These beliefs have great influence in the way they plan their lessons and deliver them. So now this brings us to 2 questions related to the reflective thinking practices. And there was a study done and a research done. And the research questions of the study, the first one is, are teachers practicing reflective teaching? So let's have a look of the answers that were collected, and one by one, briefly, I will take you through all of them. So the
Research question 1, are teachers practicing reflective teaching? So there were certain categories and teachers answered accordingly. A, ability to self-assess, observing own performance. So 22% seem to perceive that teachers were more concerned about their own areas of discipline and their own performance in the classroom. So 20% of responses seem to be very concerned with their own area, and they were concerned about following orders as not to get into trouble. B, using feedback and evidence. 15% felt they were being judged by the students. Another 15% perceived the students' feedback was important as it helped them understand the students better. However, it is very interesting to note that 3% perceived that they did not feel that students' feedback helped them to identify their strengths and weaknesses and thus need not be taken seriously. Finding and analyzing patterns. So, about 20% of the responses seem to view that a lesson's quality would be determined by the content and context of a lesson. The teachers were not of the opinion that what they did during their lessons was an important indicator of their effectiveness, and they did not seem to view that how they taught in the classroom was affected by their life experiences. So this would imply that they held their life experiences as separate from their work of teaching students. D, making judgments. About 20% of the teachers seemed to perceive that they were helpless over making mistakes and they were not able to do anything about it. Many did not agree that they could learn from their mistakes and move forward. E, awareness of how one learns concepts and misconceptions. 19% of the responses did not seem too concerned about students' feedback as long as they felt they were doing their jobs. 14% seemed open to learn from past experiences and were willing to use it to help improve their lessons in future. 13% seem to perceive student feedback as important in helping them enhance their lessons. F, knowledge construction. There were 19% of responses who perceived they needed guidance from a supervisor to help point out problems they were having with their lessons. 16% of them seemed to understand the students learned differently and they needed to look into new strategies to deliver their lessons. It is interesting to note that only 2% did not perceive themselves as only wanting to get the job done. Lastly, metacognition. About 10% of the responses seemed to be open to reflecting on what they had done in their lessons and exploring strategies to help them teach better. 8% also seemed to be open to using self-discovery to help them hone their skills when teaching. So generally based on the results, it would seem the teachers were using reflective thinking to help them enhance their teaching, but many were thinking in terms of personal performance, expectations, rather than using it as a tool for personal growth. Research question number 2. How do teachers think of themselves and their teaching practices? So in category number 1, developing lifelong learning skills, developing identity as a learner, 12% were of the opinion they were still learning to be better teachers and were open to feedback from supervisors and students. So only 6% were of the opinion that they had an established set of practices that they were comfortable with and they were open to feedback from the students and supervisors to help them improve these practices. B, transferring learning to other contexts.
14% of the teachers seem to be aware that they made assumptions about many things and they should take the feedback from others in perspective and learn from the feedback they were given. Now, C, understands learning as a lifelong process. About 20% did not seem to spend time on reflecting their practices as a teacher. Only 5% were aware that their actions will have an influence on how their students responded to them in their classes and realized that reflection of their practices were important. D, influence of belief about self, developing a personal belief system. Some teachers believe they need to take care of their own needs first before they could take care of others. Only 9% of the teachers were aware that their beliefs would influence their own behavior towards others. All in all, the conclusion derived from these research question answers shows that a majority of the teachers were on the whole not critically reflective, as their responses did not show what they practiced any of the four learning processes: assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflective skepticism. So they were more interested in how they were assessed by the students and superiors. The results show ambiguity about their feelings toward feedback from students. They perceived that feedback from students were important, but similarly, they also perceived that the feedback need not be taken seriously as they were just opinion of others. So the focus here was on teacher practice and the quality or delivery of lesson and teachers about reflective thinking. That brings us to the end of this lecture, and I would end it by a famous quote by Albert Einstein: imagination is more important than knowledge. Imagination being the highest freedom of all and one that no one can deprive us of. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. Thomas Carlyle very famously said, "Go as far as you can see. When you get there, you can see farther." Learn to use the mind. A quotation by Ginny Romty: I learned to always take on things I'd never done before. Growth and comfort do not coexist. That brings us to the end of the lecture. And we are ready for any question and answer sessions related to the lecture. Ji, hello. Introduction of Professor Dr. Ali Sajid. Dr. Ali Sajid has completed his PhD in Engineering Management from George Washington University, USA. He was founding director of Institute of Business and Management, UET Lahore, and founding chair of NAS School of Business. He is known as an expert of quality management in Pakistan. He is currently associated with University of Lahore as director, Lahore School of Professional Studies. President of Pakistan conferred Tamgha Imtiaz upon Dr. Ali Sajid in August 2005. Over to you, sir. You can start the session now. Thank you, बहुत शुक्रिया. It's my pleasure, it's my honor to share my thoughts today under this heading of inspirational and inspired leadership. This is a great initiative of Punjab HEC, and credit goes to the leadership of Dr. Fazal, who has initiated these marvelous new programs of training to the high-tech professionals like you. तो डॉक्टर खालिद की खिदमत में एक उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं
اور ان کی ٹیم بھی دن رات لگی ہوئی ہے، بڑی پروفیشنلی ہینڈل کر رہی ہے اس بڑے پروجیکٹ کو. اور آج کی ڈسکشن جو ہے انسپریشن لیڈرشپ پہ ہے کہ ہم لیڈرشپ کے روایتی تناظر کو جو مینجمنٹ کے تناظر میں پاکستان میں لیا جاتا ہے، ہم انسپائر کرنے کے کانٹیکسٹ میں کیسے لیں گے تاکہ ہم اپنے ٹارگیٹس اور گولز اچیو کر سکیں. یہ ہے جناب آج کی گفتگو کا پس منظر. اس پس منظر میں ہم آگے جائیں گے. مجھے 8 سال امریکہ میں پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا. 4 سال میں نے امریکن یونیورسٹیز میں پڑھایا، واشنگٹن ڈی سی کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے جارج واشنگٹن یونیورسٹی تھی، جہاں پہ آج یا کل صبح وہ پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے اور ایک انسپائرڈ لیڈر کی، ڈی موٹیویٹڈ لیڈر جو نسلی تعصب پسندی پہ بلیو کرتا تھا، اس کا خاتمہ ہے. اس خاتمے کے ساتھ اس عمر کا ڈر ہے کہ وہاں پہ انتہا پسند کل دہشت گردی نہ کریں اور وہاں پہ فساد نہ ہو. اور یہ ایک بڑے کلاسیکل کیس اسٹڈی ہے کہ ایک لیڈر آ کے ایک متحد قوم کو ڈی موٹیویشن اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے تناظر میں کیسے پرولونگ کرنا چاہتا ہے اپنی حکومت کو. ناکام رہا. میں ٹرمپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں اپنی گفتگو اسٹارٹ کر رہا ہوں اس فیمس اسٹیٹمنٹ سے جو کنفیوژن اسٹیٹمنٹ ہے، ڈونٹ کرس دا ڈارکنس لائٹ اے کینڈل. اندھیروں کو مت نہ ٹھہرائیں، روشنیاں پھیلائیں. آپ میں سے اکثر و بیشتر کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سرکار ہمیں وسائل کم دے رہی ہے، سرکار ہمیں یہ نہیں دے رہی، وہ نہیں دے رہی. لیکن ہر چیز کا ایک حل ہے کہ آپ اپنے جذبہ شوق اور جذبہ ذوق کو کم نہ ہونے دیں. تو اس کی وجہ سے آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے جو اچھی لیڈرز جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، انسپائر کر کے ناممکن میں سے ممکن کر دیتی ہے. جس کی ایک بڑی اچھی مثال جناب رسالت مآب کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے کہ غزوہ خندق وسائل کم میں اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے ڈیفنس کی ایک نئی ڈاکٹرن ڈسکور کی جس کا نام تھا خندق. کھود کے دشمن سے 1 to 1 فیس ٹو فیس لڑائی نہ لڑو، اپنا تحفظ کر لو. یہ ایک آؤٹ آف باکس تھنکنگ تھی جو ہمیں نظر آتی ہے مشاورتی لیڈرشپ کے زمانے میں، جس کو کے تناظر میں جس کو ہم کہتے ہیں کنسلٹیٹیو لیڈرشپ. تو جو لیڈرشپ انسپائر کرتی ہے وہ مشاورت ضرور کرتی ہے. اس موقع پہ مجھے علامہ اقبال بلکہ احمد فراز کا ایک بڑا مشہور شعر یاد آ رہا ہے جو کہ یہ کنفیوشس کی اسٹیٹمنٹ کا ترجمہ ہے. احمد فراز کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، عہدے دیے ہیں اور بڑے بڑے بلند رتبے دیے ہیں. اب آپ کے لیے ایک طریقہ تو ہے روایتی طریقہ کہ کمفرٹ زون میں بیٹھے رہو، حکم چلاتے رہو، چیختے چنگاڑتے رہو اور اپنی ذات کی پرستش کرواتے رہو. یہ تو پرانے زمانے کا طریقہ واردات ہے دور غلامی کا. آزادی کے 70-72 سال کے بعد ہمیں اپنی مینجمنٹ کو لیڈرشپ رول پہ، لیڈرشپ کو انسپائرڈ لیڈرشپ رول پہ لا کے سوسائٹی میں میننگ فل ویلیو ایڈ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو شاید ہم روٹی سے بھی جسٹس نہیں کر رہے، اپنے رزق کو بھی حلال کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یہ احمد فراز کا شعر ہے، بڑا مشہور شعر، آپ سب نے سنا ہوگا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ کو اللہ نے جو مرتبے دیے ہیں، آپ 10 20 50 ینگ لیڈرز میں، ینگ ایمرجنگ لیکچرز میں اور اپنے سٹاف میں اور رائزنگ سٹارز میں جو گریجویٹ لڑکے لڑکیاں پاس آؤٹ ہونے ہیں، ان کے دلوں کو روشن کریں، ان کے غنچۂ شوق کو کھلائیں اور ان کی آتش شوق کو بھڑکائیں، ان کے قلب و نظر کو شکار کریں اور ان کو لکیر کے فقیر اور روایتوں کے اسیر نہ ہونے دیں تاکہ وہ ایک سوسائٹی میں چینج لے کے آئیں. آپ ایک چینج ایجنٹ کے رول پہ اپنی لیڈرشپ کو مسلم اور مسلط کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے، یہ فیضان نظر نہیں ہے، یہ مکتب کی کرامت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم سب پہ کہ آپ کو لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے، لیڈرز پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے اکیڈیمک رتبے دیے گئے ہیں، لوگوں کو ڈگریاں ایوارڈ کرنے کے لیے، علم کی شمع سے روشن کرنے کے لیے، فضا کو منور و معطر کرنے کے لیے اللہ نے سعادت دی آپ سب کو، ہم سب کو دی ہے. تو اس سعادت کو لے کے ہم چلتے ہیں اور آج اس سعادت کو ہم انسپریشنل لیڈرشپ کے تناظر میں دیکھیں گے. آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں اور اس کے ٹریٹس دیکھیں. ٹریٹس کتنے ہیں؟ 15-20 ٹریٹس جو انسپائرڈ لیڈرشپ کے ہیں، اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے.
کچھ آواز اخلاق ہے، کچھ موٹیویشن کورس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کر لیں. When person does good deed, when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating world. اس موقع کے لیے میں نے دنیا پیدا کی تھی جب لوگ بے غرضی اور بے لوثی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ کے پاس لیڈرشپ کا ایک روایتی ماڈل ہے جو انگریز کے ورثے میں ملا. ڈانٹ ڈپک، ڈر، خوف اور تحریص اور لالچ سے آپ کام کروائیں یا کریں. ایک یہ روایتی ماڈل ہے جو پری پارٹیشن دور غلامی کے باقیات میں سے تھا. دوسرا ماڈل آپ کے پاس ہے کہ آپ ان کے قلب و نظر کو شکار کریں، ان کی روح کو گرمائیں اور ان کو عقابی روح دیں تاکہ ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر ہو. یہ دوسرا رول ہے جو اصل رول ہے. اس رول پہ قدرت صدقے واری ہوتی ہے. اس رول پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں. اس رول پہ آپ معمولی سے ایکسٹرا آرڈنری بن جاتے ہیں. تو یہ رول ہے انسپائرڈ لیڈرشپ کا، جس کے ڈائنامکس آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انسپائرڈ لیڈرشپ کیا چیز ہے. کیا اس کے لیے چندے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ذکر و فکر کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں سے بھی فرق پڑتا ہے، یقیناً پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت ہے اپنی. قرآن پاک کی ہر آیت میں ماشاءاللہ ایک وہ ہے تاثیر ہے دنیا بدلنے کی، انسانوں کے ذہن بدلنے کی، بیماریوں کی شفا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو بدلنے کی جو صحیح ہے، جو آج ہم جس کو میں آج زیادہ فوکس کروں گا کہ سوچ کی تبدیلی. تو جب بے غرضی اور بے لوثی سے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے. لاہور کے بڑے مشہور شاعر ہیں جو لاہور میں مدفن ہیں، پانی پت کے، مولانا الطاف حسین حالی. ان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو مجھے بھی یاد آ رہا ہے بے غرضی اور بے لوثی کے تناظر میں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. جن اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح و تحلیل کرتے تھے وہ کم نہیں تھے، لاکھوں کروڑوں تھے. کس لیے کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ ایک دوسرے کے مفاد کو، لیجیٹمیٹ انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے، بے غرضی اور بے لوثی سے خدمت کرنے کے لیے. اور اللہ کی رحمتوں کی طلبگاری انسانوں کی خدمت سے ہوتی ہے. پھر ایک حالیہ ایک اور شعر یاد مجھے آ رہا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا سے. تو آپ کی سوچ میں تبدیلی کا پہلا ایلیمنٹ ہے کہ درد کے رشتے کی آبیاری کے لیے زیادہ کوشش کرنا. سوچ میں تبدیلی درد کے رشتے کی آبیاری سے ہوتی ہے، اور درد کا رشتہ سب سے ایکسکیوز می سر، السلام بڑا. علیکم. جی سر آپ کلیئر ہے، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، آواز کلیئر نہیں تھی. تو حال ہی کے دو اشعار کو لے کے میں علامہ اقبال پہ آ جاتا ہوں. علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو آپ کے پاس ایز اے ڈین، ڈائریکٹر، پرنسپل، وائس پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات دی ہیں. یہ لوگوں کی زندگیوں میں مثبت اور تعمیری رویوں کے حوالے سے انٹرونشن کے لیے اگر استعمال ہوتے ہیں تو آپ کمال با کمال شخصیت پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک محمد اقبال و اقبال مند اور اقبال ہو جاتا ہے اگر سوچ میں تبدیلی انسانی رویوں کے اندر مثبت تعمیری سوچ کے حیا کے لیے ہو. اور یہ آپ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس کو بڑھاتے جائیں. سوچ میں تبدیلی سے فرق آتا ہے. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سورج کے نکلنے کو سویرا نہیں کہتے، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو سوچ میں تبدیلی کو بڑا مشہور ایک سٹیٹمنٹ ہے when you change your thoughts you change your world. تو بے غرضی اور بے لوثی کے سمندر میں ڈبکی لگاتے ہوئے جب آپ سوسائٹی میں عام انسان کے، کمزور انسان کے لیے مدد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خدا تعالیٰ کی برکت آپ پہ نچھاور ہوتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی آسان کیوں ہو گئی ہے، مجھے ایک روحانی سرور کیسے مل رہا ہے، میری روح کو ایک بالیدگی کیسے مل رہی ہے. اس کے پیچھے صرف ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت. رحمت اور برکت مجھے کیوں ملے گی؟ جب میں کمزور انسان کا خیال رکھتے جاؤں گا. قدرت کا یہ وہ صحیفہ ہے جو صدیوں سے دنیا کی ہر دیوار پہ اور ہر آسمان پہ نقش ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو ڈھونڈنے کے کئی طریقے دیکھے اور سب سے آسان طریقہ تھا اللہ کی خلوق کی محبت اور اس کی خدمت. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان نے قوم کی جنریشنز کی نشم و نما کے لیے، فکری ارتقاء کے لیے انتخاب کیا ہے. اس انتخاب سے فائدہ دے کے ریٹائرڈ ہوئیے گا.
اس انتخاب سے فائدہ دے کے آپ دنیا کو خدا حافظ کریں. ایسے نہ چلے جائیں کہ جی ایک مکان بنا لیا, بیٹے کی شادی کر دی, اس کو ڈگری دلوا دی اور آپ پلاٹ لے لیا. اس سے زیادہ آپ سوچوں کو بدلنا پڑے گا ہمیں. ایک اگلی آواز اخلاق آپ کے سامنے ہے جو میں جس کو کہتا ہوں ورڈ آف موٹیویشن. The asset of most academic institute walk out of the door at the end of each day. The challenge to inspired leadership is to, number one, create an environment اس ماحول کی تشکیل which will motivate and inspire your faculty, staff and students to with a desire to return to the college next day with more zeal, with same zeal and enthusiasm. اسی جذبے جوش اور جنون کے ساتھ واپس آئیں جس کے تحت وہ گئے تھے. یہ آپ کا کام ہے لیڈرشپ کام. ان کے جذبے اور جنون میں اضافہ, ان کے ذوق سفر کے لیے ایک ایکسٹرا انرجی تھرو یور گفتگو. Unfortunately, some institute or colleges worry more about broken machines than they do about broken faculty. تو دلوں کو توڑنا اتنا اہم چیز نہیں ہے جتنا کہ دلوں کی قدر کرنا اتنا اہم ہے جتنا کہ آپ مشینوں سے زیادہ قدر کرتے ہیں. تو بعض اداروں میں مشینوں کی زیادہ قدر ہے اور انسانوں کے دل توڑنے پہ فوکس نہیں ہے یا فوکس زیادہ غالباً. تو دلوں کو توڑنے سے مجھے دو شعر یاد آ رہے ہیں. ایک غالباً میر انیس کا ہے کہ جس میں میر انیس کہتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, 19 ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو, 19 ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. آپ گینے کیا ہیں کمزور دل, اور دلوں کو اٹھانا حج اکبر کے برابر ہے. ایک فارسی کے ترجمے کے شعر کی میں نے ترجمہ کیا ہے کہ دلوں کو اٹھانا حج اکبر کے برابر ہے. دل اٹھاتے جائیں, ادارے اٹھتے جاتے ہیں, قومیں اٹھتی جاتی ہیں. اب پاکستان میں نے ایئر فورس نے مسلسل پچھلے 50 سال میں انڈین ایئر فورس سے جو برتری قائم کی ہے اس کے پیچھے ان کی ٹریننگ اور موٹیویشنل انوائرمنٹ ہے جس میں صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس رافیل تھا یا نہیں تھا. رافیل آ بھی جائے تو پاکستان ایئر فورس کی سپیریورٹی برتری واضح طور پہ دنیا میں مانی جا چکی ہے. اس کے پیچھے موٹیویشنل کلائمیٹ ہے اور وہ انسپریشنل اور لیڈرشپ سٹائل ہے جو کہ لیڈرشپ دیتی ہے وہاں کی ایئر فورس میں یا ڈیفنس سروسز میں. یہ آپ بھی فرق کریٹ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. سو تھنک اباؤٹ دا کوالٹیز آف بیسٹ انسپریشن لیڈر یو ایور ورک فار. جو 4 بہترین کوالٹیز ہیں ان لیڈرز کی جو کہ بہت انسپائرڈ لیڈر دیتے ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ پہلی کوالٹی ہے ان کی کہ یو ول فائنڈ موسٹ آف دیم ور اپروچیبل اینڈ ایزی ٹو ٹاک ٹو. کہ دے ور اپروچیبل, ان کو آپ رسائی لے سکتے تھے اور ان سے بات کرنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوتی تھی. وہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے غزل کا احمد فراز کی کہ بات کرنی کبھی اتنی پہلے مشکل تو نہ تھی. اس کا مطلب ہے بات کرنی مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو اچھے لیڈرز ایکسیسیبل ہیں, اپروچیبل ہیں اور اوپن ڈور پالیسی پہ بلیو کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہفتے میں 1 دن اوپن ڈور رکھیے یا 2 دن جس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی اسٹاف آپ کے دفتر میں وزٹ کر لیں. یہ پہلا تبدیلی آتی ہے ایک انسپائرڈ لیڈرشپ کے طور پہ جس میں آپ موٹیویشنل کلائمیٹ پیدا کر رہے ہیں. سیکنڈ کریکٹرسٹکس دیکھیں موٹیویشنل لیڈر کا یا انسپریشنل لیڈر کا. They rarely become overexcited or few of the handles. وہ جذبات کی رو میں آ کے بڑے بڑے وعدے وعید نہیں کر لیتے, نہ ہی معمولی سی بات پکڑ کے کسی کے صدیوں پرانے یا سالوں دہائیوں پرانے ریلیشن شپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور تیسری خاصیت ہے کہ they have pleasant and positive approach towards the life. زندگی کے رخ میں کے اوپر زندگی کے متعلق ایک بڑی خوشگوار اس کو اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور چوتھی خاصیت کیا جی, they showed consideration for the feelings of the people who work for them. اور ان کو ان کے جذبات اور احساسات کی پرواہ بھی ہے جو ان لوگوں کے متعلق جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی میں نے گزارش کی تھی کہ درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے اور درد کے رشتے میں بنیاد کس چیز کی ہے؟ رسپیکٹ فار دا فیلنگس اینڈ رسپیکٹ فار دا ایموشنز آف دا ٹیم ورکنگ ود یو ایز یور پیئر, اسٹاف اور سبارڈینیٹ. آپ اس فیلنگز اور ایموشنز پہ جتنا انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ادارے کی جو روحانی اور فکری اساس مضبوط ہوگی, اتنی برکتیں اللہ کی آئیں گی, اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا فیلنگز کے احساس پہ. ابھی میں نے شعر پڑھا ہے فیلنگز پہ, میں پھر پڑھنا چاہوں گا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم,
ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, 19 ठेस ना लग जाए आप गिनों को, पानी में 19 ठेस ना लग जाए आप गिनों को। और इस पे एक शेर और मुझे याद आ रहा है फीलिंग्स पे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो, कि किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, कि टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते। अब फीलिंग्स और इमोशंस की कंसिडरेशन बहुत बड़ी चीज है, और मेरा ख्याल है कि एहसास का और दर्द का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बुलंद तर है, बहुत आगे है। और अगर आपको ज़ौक़ आतिश का फेमस शेर है जो आपने सबने गालिबन सुना होगा, कि हज़रत यूसुफ के वाक़े के मुतल्लिक है कि जब भाइयों ने धक्का दे दिया था और खून के रिश्ते ने धक्का दे दिया था और भेड़िए का खून लगा के बाप के पास चले गए कि मर गया आपका बेटा, तो उस पे एक शेर बड़ा मशहूर है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत, यानी कुएं में धक्का देने वाले ज्यादा हैं। तो आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए बॉस, दर्द के रिश्ते की आबियारी के लिए, रूहानी आसूदगी के लिए और ज़हनी बालिदगी के लिए और फिक्री इर्तिका के लिए दर्द के रिश्ते की आबियारी करते रहें। आपको बड़ा मज़ा आएगा लीडरशिप स्टाइल के इस चेंज के साथ। सो बेस्ट इंस्पायर्ड लीडर का क्या करता है, इसकी 4 ख्वास हमने देख ली। आगे चलते हैं जी। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोचों को बदलें और आप दुनिया बदलेंगे। सोच की तब्दीली में 4 से 5 या 6 फैक्टर हैं, इनको बारी बारी हम देखते हैं। सोच में तब्दीली का पहला फैक्टर अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन फीलिंग्स। इसको मैं दूसरे अल्फाज में रीफ्रेश कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट फॉर द लेस फॉर्चुनेट और मार्जिनलाइज्ड पीपल, उसका दूसरा नाम। सोच में तब्दीली का जो सेकंड एलिमेंट है उसका नाम है मुस्बत सोच के अहिया के लिए एक शोरी और डेलिब्रेट एफर्ट है। मुस्बत सोच नहीं है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मनफी और कमज़ोर सोच है। इंसान दुश्मन के मारे नहीं मरता, सोच की कमज़ोरी और मनफियत के जोन में रहने से मरता है। ये याद रखिएगा, जब सोच मनफी जोन में एंटर हो जाती है तो हर अच्छी चीज़ गलत या बुरी लगती है, और मनफी जोन के रेजिडेंट कभी तरक्की नहीं कर सकते। उनके जिस्मों में दर्दें और तकलीफें शुरू हो जाती हैं, बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सोच की कमज़ोरी और मनफी जोन के रेजिडेंट होने के नाते उनके जिस्मों में दर्दें शुरू हो जाती हैं और वो ज़िंदगी के पहिए में स्पीड स्लो करके आगे नहीं जा पाते। ये दूसरा हमारा एलिमेंट हो गया सोच में तब्दीली का, वो है मनफी हीते से मुस्बत हीते में आने की शोरी कोशिश। ये सेकंड चेंज है सोच में। थर्ड सोच में चेंज क्या है, वो है चेंज जो कि आप सब महसूस करते होंगे, वो है सोच में बड़ाई। सोच बड़ी तो मंजिल बड़ी। इफ यू थिंक बिग यू आर गोइंग टू बी बिग, इफ यू थिंक स्मॉल यू विल रिमेन स्मॉल। और इस पे मुझे एक शेर याद आता है कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। तो सोच में वुसअत और बड़ाई थर्ड एलिमेंट है। इंस्पायर्ड लीडरशिप के लिए तीसरी जो है वो है सोच में वुसअत। सोच में वुसअत का मतलब क्या है कि आप बड़ा एम रखें, बड़ी बड़ी मंजिलों के तयन के लिए कोशिश करते रहें और हस्ती के फरेब में मत आ जाएं। गालिब एक शेर में कहते हैं, बड़ी सोच और छोटी सोच के मुतल्लिक बड़ा अच्छा शेर है, मुझे गालिब का भी याद आ रहा है कि हस्ती के फरेब में मत आ जाइए असद। असद मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का पुराना शेर था, पहले गालिब से पहले असद के नाम से वो शेर लिखते थे। हस्ती के फरेब में मत आ जाइए असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। हस्ती का फरेब तो पहले है ना अपनी खानका में अपनी ज़ात की परस्तिश। ये वो गुनाह कबीरा है जो मैं हर रोज़ करता था, अभी भी शायद करता हूँ अपने तकब्बुर की वजह से, और इससे हम जितना गुरेज करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। ये सोच में तब्दीली के अंदर हस्ती के फरेब का मटा जाना भी एक बहुत बड़ी ज़रूरी अमर है। उसके दूसरे मिसरे में गालिब क्या इरशाद फरमाते हैं, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। दुनिया क्या है, आपकी सोच का जाल। अगर सोच का जाल बड़ा है तो आप ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, अगर सोच का जाल छोटा है तो छोटी मछली फंसेगी, तो छोटी मंजिल आएगी।
تو اگر آپ بڑی فیملی کے ہیں مالک یا ممبر تو آپ چھوٹی مچھلی سے گزارا نہیں کر سکتے. تو سوچوں کو بڑا رکھنے کے لیے سوچوں کا جال کو بڑا وصول کرنا ضروری ہے. تو سوچ بڑی تو منزل بڑی. If you think big, you're going to be big. تو انسپائر لیڈرشپ کا تھرڈ کریکٹرسٹکس ہے کہ فکر مسدود تو منزل محدود. اگر آپ کی فکر مسدود ہے تو منزل محدود ہو جائے گی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سوچ والے جو پہلے زینے پہ چڑھ کے سمجھتے ہیں کہ منزل آ گئی ہے, جبکہ منزل 100ویں زینے پہ چڑھنے کے بعد آتی ہے. لیکن یہ سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مبارکباد دینے لگتے ہیں, مبارک ہو میں نے منزل پا لی, یوریکا میں نے پا لیا. حالانکہ وہ پا نہیں لیا ہوتا. پانے کی طرف پہلی کڑی ہوتی ہے اس کی, اس کو بیوقوفی یا کم سوچ کی کمتری کی وجہ سے وہ آگے نہیں ترقی. اگر آپ لاہور کے AG آفس میں جائیں تو وہاں کلرک بیٹھے ہیں جو پینشن کے کاغذات تیار کرتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز. تو آپ دیکھیں گے ان میں سے عظیم تر اکثریت تیسری یا چوتھی نسل میں کلرک ہے. اور جب کلرک ریٹائرڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کلرک بھرتی کروا دے 5ویں 6ٹھے اسکیل میں, تاکہ فلیٹ اس کے نام یا کوارٹر اس کے نام منتقل ہو جائے. ان کی سوچ صرف 2 کمرے کا کوارٹر ہے. چھوٹی سوچ ہے نا. انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ سامنے کنگ ایڈورڈ ہے, سامنے UET ہے, سامنے گورنمنٹ کالج ہے, ان کے بچوں کو پڑھا کے اوپر لے کے جائیں. وہ کلرک پہ قناعت کر بیٹھتے ہیں. یہ قناعت پسندی نہیں ہے کہ آپ ترقی کی خواہش کو توڑ دینا قناعت پسندی نہیں ہے. تو اب چھوٹی سوچ کے مالک کا چوتھی جنریشن پر دادا بھی کلرک تھا 1910 میں, اور 1920-21 میں اس کا پوتا یا پرپوتا بھی وہاں کلرک تھا. اور حد جو ہے ان کی معراج کیا گئی, سیکشن آفیسر 17ویں گریڈ میں ریٹائرمنٹ پہ لگ گئے. یہ چھوٹی سوچ ہے. بڑی سوچ کے مسافر سفر کی صحبتوں کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ صحبتوں کو ایک جزو لازم کے طور پہ لیتے ہیں کہ سفر میں صحبتیں ہوں گی تو بڑی منزل ملے گی. سوچ میں تبدیلی کا چوتھا ایلیمنٹ کیا ہوگا, وسعت کو ہم نے دیکھ لیا. وہ اگلا ہے جی ندرت, سوچ میں نیا پن, آؤٹ آف باکس تھنکنگ. آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہمیں سنت طیبہ سے بھی ملتی ہے. غزوہ خندق میں خندق کھود دینا ایک نئی ڈیفنس ڈاکٹرن تھی, جس کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ دشمن سے لڑ نہیں سکتے, سامان ضرب و حرب کم ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ دشمن کو حملے سے روک دیں. حملے سے روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ رستے میں خلیج پاٹ دیں, ایک بہت بڑی سی ڈش کو کھود دیں, جو کہ آپ کو غزوہ خندق نظر آئی. خندق کا مطلب ہی خندق ہے, آپ کو پتہ ہی عربی اردو میں کامن ورڈ ہے. یہ ایک نئی ڈیفنس اسٹریٹجی تھی جو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کے مرہون منت تھی, جو مشاورتی عمل کے ذریعے مارز وجود میں آئی. اور اس مشاورتی عمل میں آپ نے نوٹ کیا کہ ایک نیا پن تھا. جب کفار مکہ پہنچے تو حیران ہو گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کا خیال تھا کہ مارو یا مر جاؤ, آر یا پار. تو یہ آر یا پار کی روایتی اسٹریٹجی سے ہٹ کے ایک نئی اسٹریٹجی تھی, ڈیفنس اسٹریٹجی, ایک نئی ڈاکٹرن تھی جو ندرت فکر و عمل کی مرہون منت تھی. اقبال انوویٹو تھنکنگ کو, سوچ میں تبدیلی کو, اگر میں انوویٹو تھنکنگ کہوں تو انوویٹو تھنکنگ کو اور ایکشنز کو 2 الفاظ سے تعبیر کر کے 2 شعر کہتے ہیں, جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب. انقلاب کی بنیاد کیا ہے جناب, سوچ میں اور عمل میں تبدیلی. اور نیا پن کیا ہے, آؤٹ آف باکس تھنکنگ. روایتی بتوں کی پرستش چھوڑ کے 360 کو مائنس کر دو, منفی کر دو, اور ایک خود گر جاؤ. یہ بھی ایک روایت پرستی سے گریز ہے, دوسرا اس کا نام. تو ہم نے یہ طے کر لیا آج کی صبح یا دوپہر کہ ہم سوچ میں نیا پن لے کے آتے ہیں. سوچ میں نیا پن لے کے آتے ہیں, جس کو اقبال نے اس شعر میں کہا کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب. انقلاب کی بنیاد سوچ میں اور عمل میں تبدیلی ہے. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے سنگ خار. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب. قوموں کو جوانی مل جاتی ہے سوچ میں تبدیلی سے, بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے ندرت. اور ندرت فکر و عمل سے موجزات زندگی. All the miracle in the life happens because of innovative thinking and innovative delivery. اور اس 2 اشعار کا چوتھا مصرع ہے کہ ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لالو نار. لیپ ٹاپ لے آئے گا. ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لالو نار. Ordinary piece of stone is converted to the precious jewels because of innovation. یہ گفتگو سے گریز کریں پیچھے لوگ, یہ اپنا مائک آف کرتے ہیں. یہ ہم نے سوچ میں تبدیلی کا چوتھا ایلیمنٹ دیکھا. سوچ میں تبدیلی کا 5واں ایلیمنٹ بھی ہے, وہ ہے سوچ میں حدت. چارجر لے جاؤ,
گھر پر آ میں جائیں. معزز ممبر سے درخواست کروں گا کہ فون پہ باتیں نہ کریں اور یا اپنا اگر باتیں کرنی ہیں تو پیچھے ہٹ کے کریں, کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سے. معزز ممبرس کو میں درخواست کروں گا 10 پہ 10. تو چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے سوچ میں حدت. حدت سے مراد کیا ہے؟ تپش, اس سے مراد ہے سپارک, اس سے مراد ہے ڈائنامزم, اس سے مراد ہے اوپر اٹھنے کی اسٹرگل کا جذبہ. یہ جذبہ جو ہے یہ جنون کی بنیاد ہے. جنونی لوگ ترقی کرتے ہیں دنیا میں. پولینڈ میں ایک جنونی خاتون تھی, اس کا نام تھا میڈم کیوری. پولینڈ میں ہزاروں لاکھوں خواتین پیدا ہوئی, مر گئی بچے پیدا کر کے, روٹیاں پکا کے, فیملی ریز کر کے. صرف ایک خاتون کو دنیا جانتی ہے, میڈم کیوری, جس کی سوچ میں بے پناہ حدت تھی. اور حدت سے مراد ہے اسپارک اور ڈائنامزم اتنا زیادہ تھا کہ اسے پتا تھا کہ اس میٹل کو جس کو میں دریافت کر رہی ہوں اس میں ریڈیشن ہے, اس سے مجھے کینسر ہو جائے گا. اور اسی کینسر سے وہ مر گئی, لیکن وہ مری نہیں, وہ اس کو حیات جاودہ مل گئی. میں میڈم کیوری کی بات کر رہا ہوں جس نے کیوری میں ایجاد کی تھی, اور اس کے پاس جذبہ تھا, جوش تھا اور جنون تھا. تو جنون اور جوش اور جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ سوچ کی حدت سے آتا ہے. اولو العزمی کیا چیز ہے؟ سوچ کی حدت کا دوسرا نام اولو العزمی. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. تو حدت سے جوش و جنون کو ایک توانائی ملتی ہے, اور اس کی جو ٹریبیوٹری ہے, اس کی مین آرٹری ہے, وہ جوش جذبے اور جنون کی, وہ ہے حدت. حدت کا دوسرا نام ہے سپارک ڈائنامزم. اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی بنیاد یہی ہے, سپارک اور ڈائنامزم. میں آپ کو بار بار انکریج کروں گا کہ آپ اپنی سوچ کی حدت سے, تپش سے اپنا ممکن کو ممکن کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, مزید کرتے رہیں. یہ چوتھی ڈائمنشن تھی سوچ میں تبدیلی کی. سوچ میں تبدیلی کی 5ویں ڈائمنشن دیکھتے ہیں. اس ڈائمنشن کا نام ہے, پہلے ہم نے ندرت دیکھا, پھر حدت دیکھا, پھر وسعت دیکھا, یہ ہے شدت. اب سوچ میں شدت سے مراد کیا ہے؟ شدت پسندی نو, شدت پسندی سے مراد نہیں. سوچ میں شدت سے مراد ہے فوکسڈ, تسلسل, مستقل مزاجی اور ثابت کرنی. یہ چار چیزیں جب سوچ میں ڈومیننٹ کر جاتی ہیں تو آپ فوکس ہو کے اپنی منزل کی تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے چمٹ جاتے ہیں, اور ناممکن ممکن ہونے لگ جاتا ہے. آپ چمٹ جاتے ہیں اور ناممکن ممکن ہونے لگ جاتا ہے. یہ ہم نے سوچ میں تبدیلی کے 5 ایلیمنٹ کا ڈسکس کیا: وسعت, ندرت, حدت اور شدت. اور اس سے پہلے ہم نے مثبت سوچ بھی بات کی تھی. مثبت, حدت, ندرت اور شدت. اب ایک چیز اور ہے اس میں, وہ ہے سوچ میں پاکیزگی. حضرت علی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے سوچ پہ. ارشاد گرامی ہے ان کا کہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھو, بے شک تنہائی میں کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ, اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو, بے شک تنہائی میں کیوں نہ ہو. تو سوچ کو پاکیزہ رکھنا زندگی کو پاکیزہ رکھنے کی بنیاد ہے. اور سوچ میں تبدیلی کا آخری ایلیمنٹ جو میں آپ کی خدمت میں چھٹا ایلیمنٹ پیش کرنے کی سعادت لے رہا ہوں پاکیزگی کے بعد, وہ ہے سوچ میں گہرائی. جتنی ڈیپتھ ہوگی اتنا آپ چیزوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے. تو گہرائی کا دوسرا نام ہے سوچ میں اہمیت. یعنی آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں, ڈگ کریں, اور نٹس اینڈ بولٹس کی سٹیج پہ جائیں گے تو ایک نیا آپ میں انسان نمودار ہوگا جس کا نام ہے پروفیشنل پروفیسر. پہلے تو پروفیسر تھے نا, خبتی, گم ہوئے, یا بدحواس, یا ورک لوڈ کے سٹریسز میں دبے ہوئے. اب آپ ایک نیا امیج آ رہا ہے جس کا نام ہے دا پروفیشنل امیج, جس کی بنیاد سوچ میں گہرائی کی وجہ سے. اب ہر چیز کا ڈیپ ڈاؤن انالیسس کر رہے ہیں. اور سوچ میں تبدیلی کا 8واں ایلیمنٹ بھی میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں, وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کا بانی دنیا کا پہلا استاد تھا جس کو استاد اول کہتے ہیں, معلم اول, جس نے ایک ٹیلے سے سٹارٹ کیا ایتھنس کے باہر اپنی یونیورسٹی. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایتھنس جو گریک کا شہر ہے, کیپٹل ہے, اور آج بھی آباد ہے, اس کے باہر ایک ٹیلے پہ 2230 سال پہلے یا 40 سال پہلے استاد اول نے شروع کی تھی, جس کا نام سقراط تھا. اور سقراط دنیا میں کریٹیکل تھنکنگ کا بانی ہے. تجزیاتی
یا کریٹیکل تھنکنگ خاص حوالے سے آپ تھنک کر سکتے ہیں اس کو. کریٹیکل تھنکنگ کے میں ریویو میں آج نہیں جا پاؤں گا. اور سوچ میں تبدیلی کا نواں جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے تجزیاتی یا انالیٹیکل تھنکنگ. تو تجزیاتی قوت، کریٹیکل تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ، انوویٹو تھنکنگ، اور تھنکنگ میں ڈیپتھ اور تھنکنگ میں واسٹنس یعنی وسعت، یہ وہ سب 9 کے 9 ایلیمنٹس ہیں. ایک نیا انسان بن جاتے ہیں. یہ نئے انسانوں کا مجموعہ جب 24 کروڑ یا 26 کروڑ پہ ہوتے ہیں تو نیا پاکستان کی بنیادی افراد ہیں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ملت کی تقدیر اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محض IMF کے نئے پروگرام کو لینے سے پاکستان نیا پاکستان نہیں بنے گا. محض نئے قرضوں کے ہجوم میں مزید قرضوں کے اضافے سے نیا پاکستان نہیں بنے گا. پاکستان ہمیں نئے افراد سے بنانا پڑے گا، نئی سوچ سے. تو نئی سوچ نیا پاکستان، اور سوچ بدلے گی تو نیا پاکستان بنے گا. یہ ہم نے 9 ڈائمینشن سوچ کی بات کی جو لیڈرشپ کے پاس ایک جزوے اوپر ہے. Half the harm that is done in this world is due to the people who want to feel important. دنیا میں آدھے مسائل کا بنیاد ان لوگوں پہ ہے جو چدراہٹ اور تھانے داری کے نشے میں دفتروں کے نظام کو تہہ بیلا کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں. Half the harm that is done in this world is due to the people who want to feel important. Feel important فیکٹر کو اردو میں چدراہٹ کا شوق یا تھانے داری کا نشہ کہتے ہیں. جب آپ اس نشے سے گریز کرتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں ایک یکگنا ٹھہراؤ اور ایک کمپوزڈ پرسنالٹی آپ کے سامنے مرجھن لگ جاتی ہے. تو تھانے داری کا شوق اور چدراہٹ کے نشے سے گریز آپ کی زندگی میں ایک بڑا بھرپور کمپوزڈ بیہیویئر کو جنم دیتا ہے، اور آپ ایک نئے پازیٹیو انسان کی صورت میں، کیئرنگ اور لونگ انسان کی صورت میں، دوسروں کی عزت نفس کے تحفظ کرنے والے انسان کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں. یہ آپ کی پرسنالٹی میں 9 سوچوں میں تبدیلی کے بعد 10واں ایلیمنٹ ہے یہ. اور اس ایلیمنٹ کو آپ امبیڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک سوسائٹی میں امیج سپر امیج آتا ہے جس کو لینے کے لیے لوگ جستجو کرتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے کیا. اسپیشل لیڈرشپ، ابھی تک ہم نے اس کے 10 خواص حسنہ دیکھ لیے، اس کے خواص حمیدہ کو 10 کو ہم نے سروے کر لیا. 11واں کیا سچائی، اور 12واں کیا صبر، اور 13واں کیا بے نیازی، اور 14واں کیا ہے بصیرت، ویژن. If you have eyes, you are blessed, and if you have eyes and you have a vision, you are 1,000 times blessed. یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک اندھی گونگی اور بہری خاتون کی سٹیٹمنٹ ہے جس کا نام ہے مشہور اندھی بہری. 1958 میں 68 میں انتقال ہوا تھا ہیلن کیلر. کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں تو آپ بڑے اللہ تعالیٰ کا آپ پہ احسان ہے، اور اگر آپ کے پاس آنکھوں کے ساتھ بصیرت بھی ہے تو آپ صاحب بصیرت ہیں، تو آپ 1000 گنا زیادہ بلیسڈ ہیں. تو حقیقی لیڈر کے 4 اوصاف ہم نے اور دیکھ لی. تو 14 اوصاف ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں انسپریشنل لیڈرز کے. تو ایک دو اور دیکھتے ہیں کہ لیڈرز آر ون ہو ہیز دا کیپیسٹی پرسیورنس، یعنی صبر اور ویژن کو ہم پہلے لا چکے ہیں. کیپیسٹی ٹو انسپائر، دوسروں میں تحریک پیدا کرنے کا جذبہ، ان کی مجمد زندگی کو شیک اور بیک کر کے انٹرنل کیمسٹری کو چینج کرنے کا نام انسپریشن ہے. اینڈ ادرس فار پرفارمنس انہانسمنٹ اینڈ میننگفل ریزلٹ. تو پرفارمنس کو انہانس کر دیتا ہے یہ موٹیویشنل اسپیکٹ لیڈرشپ کا. تو یہ 2 جذبے ہم نے اور دیکھ لیے، ایک انسپریشن تھا اور اگلا ہے پرسیورنس. تو ابھی تک ہم 16 اوصاف حمیدہ یعنی ٹریٹس کی بات کر چکے ہیں لیڈرشپ کے اندر. اب آگے دیکھتے ہیں جی. If your actions inspires others to dream more, learn more and do more and become more, you are a leader. اگر آپ کے اعمال سے لوگ انسپریشن لیتے ہیں اور بڑی بڑی خوابیں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان میں علم کے تحصیل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ کے وکٹ سے باہر نکل کے رسک ٹیکنگ کا احساس کبھی تر ہو جاتا ہے اور ایک بڑی شخصیت میں کنورژن کا یا ٹرانسفارمیشن کی کوشش یا صحیح کا جذبہ میں بڑھوتری ہوتی ہے تو تب آپ لیڈر ہیں. تو لیڈر تقریروں کرنے کا نام نہیں ہے، یہ مسٹر نصیحت نہیں ہے. لیڈر ایک انسپائر کرنا اور بڑی خوابوں کو دیکھنے پہ مجبور کرنے والے شخص کا نام ہے، تاکہ لوگ دنیا کی نئی نئی ریئلٹیز کو لرن کرتے اوپر چڑھتے جائیں اور اپنے مقام سے بڑھ کے آگے چلیں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے.
کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور۔ تو یہ لیڈر جو ہیں ان کے پاس ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ذوق سفر۔ ذوق سفر کہ زندگی میں تھکتے نہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سو دے انسپائر بائی ایگزامپل، لیڈرشپ از موٹیویشن، تو دے موٹیویٹ۔ تو 17واں ٹریٹ ہمارا ہو گیا دے موٹیویٹ۔ So as a leader of any college or university or school or big head of department, your core job is to inspire your faculty, your team, your staff and your students from within. ان کو اندر سے تحریک دیتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ پھر ایز اے پرنسپل آپ کا کام صرف ٹی اے ڈی اے بل سائن کرنا اور نئے ڈیمانڈ نوٹ ایشو کر دینا یا ٹرانسفر یا پوسٹنگ یا ٹائم ٹیبل کو ریویو کرنا، یہ کام نہیں، تو جزوی کام ہے۔ مین کام کیا ہے؟ ان کے آتش شوق کو بھڑکانا، ان کے گنجائش شوق کو کھلنے میں مدد کرنا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آتش شوق تب بھڑکتی ہے جب، اور گنجائش شوق تب کھلتا ہے اور سوسائٹی تب اس سے منور اور معطر ہوتی ہے۔ کلائمیٹ فار دیٹ میٹر یو مسٹ اگنائٹ دا انٹرنل پیشن دیٹ فائرز سیلف موٹیویشن۔ آپ ان کے اندرونی جنون کو تحریک دیں تاکہ ان کی قوت محرکہ کی وجہ سے آپ اٹھ سکیں اور آپ اٹھا سکیں۔ موٹیویشن پھر کیا ہو گیا؟ موٹیویشن broaden horizon of thoughts and provide endless possibilities of success۔ آج سے 2000 سال پہلے ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ خسرو پرویز اول یا دوم کی بات ہے، اس نے ایران کی سب سے خوبصورت خاتون جو کہ اس کے ساتھ منسوب تھی فرحاد کے ساتھ، اس پہ قبضہ کر لیا۔ بادشاہ تھے، انہوں نے قبضہ کروا لیا۔ فرحاد فریاد لے کے گیا، فریادی کہ بادشاہ آپ کی میں ہر شرط پر پورا کروں گا، میرے ساتھی مجھے واپس کر دیں، جس کا نام شیریں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری فریاد سن لی، میں 2-3 شرطیں لگاتا ہوں، اگر تم یہ شرطیں پوری کر دو گے تو میں شیریں واپس کر دوں گا۔ پہلی شرط کیا تھی کہ کوہ مردار میں سے ایک رات میں نہر کھود دینا، دوسری شرط اس نہر میں دودھ بہا دینا۔ اب آپ دیکھیں جذبہ عشق، جس کا دوسرا نام موٹیویشن ہے، اتنا زیادہ تھا کہ فرحاد نے تیشے کے ساتھ ایک رات میں کوہ مردار پہ اپنی نہر کھود دی پانی کی، اور صبح جب تھک ہار کے گر گیا تو ایک روایت کے مطابق قدرت کو، فطرت کو اس پہ رحم آیا اور پانی کو دودھ میں کنورٹ کر دیا۔ تو ویل موٹیویٹڈ بندے ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، بیکاز موٹیویشن پرووائڈس اینڈلیس پاسبلٹی آف سکسیس۔ اور یہ اگر ایز اے پروفیسر، ایز اے پرنسپل میرے میں یہ موٹیویشن لیک کرتی ہے، اس کی اب عدم موجودگی ہے، تو میں ایک خشک ہوں، بندہ ہوں جس میں انرجی نہیں ہے، اور کسی میں نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور کسی چیلنج کو میں نہیں ماننے کو تیار ہوں۔ یعنی کہ میں لکیر کا فقیر ہوں اور روایتوں کا اسیر ہوں۔ یہ لکیر کا فقیر اور روایتوں کا اسیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس موٹیویشن۔ موٹیویشن تو ایک قوت عشق ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ موٹیویشن ایک قوت عشق ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے۔ So without motivation you have no taste of life۔ موٹیویشن اس کار کی طرح جس میں پیٹرول نہیں اور آپ دھکا لگا رہے ہیں، تو لو موٹیویٹڈ بندے دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ سیلف سٹارٹ نہیں ہوتے۔ With a good dose of daily motivation, anyone is on the right path to unleash the strength within him or herself. So you need to motivate yourself for success. So job of principal یا academician کیا ہوگی؟ not to manipulate people but to find out what motivates people۔ یہ 17واں ٹریڈ ہم نے بتا دیا آپ کو۔ سو موٹیویشن میں انسپائر کرنا ہے، لیڈ بائی ایگزامپل ہے، کوچنگ ہے، مینٹورنگ ہے، گیونگ یور ویژن ہے، اینڈ ٹیم ورک ہے، اور آخر میں آپ ون ون سچویشن پہ۔ یہ آپ کا کالج اس ماڈل پہ چل سکتا ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے یو ٹی اور نسٹ میں بڑے بڑے ادارے چلائے ہیں، اور آپ کو یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ افسانوی یا فکری گفتگو نہیں ہے، یہ اکیڈیمکس سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ The drama in real life. I have experimented all those things in my life in the last 26 years۔ جو جنوری کے اینڈ پہ میں نے پی ایچ ڈی کا ڈیفینس کیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں، اور آج 26 سال سے یہ چیزیں میں پریکٹس کر رہا ہوں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں، جس میں 2 بڑی یونیورسٹیز سرکاری یونیورسٹیز ہیں،
جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ہے افسانوی گفتگو ہے, فکشنل ہے, فنکشنل نہیں ہے, دس از ویری مچ اپلائڈ, دس از ناٹ دیوانے کا خواب یا مزدور کی بڑھ. آپ کو بڑا مسوخ سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے پاکستان میں ایکسپیریمنٹ کی ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس لی ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس. So motivation is the key which opens the door of innovation, creativity, improvement, or better personality and new sunshine of life. As a principal, as a dean, as a director, as a head of department, آپ کے پاس کسی بھی کالج میں یہ 3 قسم کے سینیریوز ہیں جو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے. پہلے سینیریو میں ایبسنس آف موٹیویشن ہے, کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں ہے پہلے سینیریو میں. سو یہ اکثر سرکاری کالج یونیورسٹیز میں ہے اور اکثر لوگ اپنے باسز کو بلیم کرتے ہیں ایبسنس آف موٹیویشن کے لیے. اس بات کو بھول جاتا ہے. میرے نزدیک خود آشکارائی سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں خود بھی آشکار ہو, مجھ کو بھی آشکار کر, کہ سیلف موٹیویٹڈ خود بھی ہو اور مجھے بھی سیلف موٹیویٹ کرو. تو سیلف موٹیویٹڈ لوگوں کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہے, وہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں آگ لگا دیتے ہیں. اس آگ لگانے کا نام ہے تحریک پیدا کر دینا, اس کا دوسرا نام ہے جذبہ شوق میں اضافہ, اس کا تیسرا نام ہے آتش شوق کو بھڑکانا. اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ غنچہ شوق کا کھلنا. تو آپ کا اور میرا کام ہے غنچہ شوق کو کھلوانا. اس کے لیے دوسری سینیریو ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ, اور اس کا نام ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن. لوگ صرف خوف, دباؤ, تحریک اور لالچ اور تحریض کے ڈر سے کام کرتے ہیں یا اس کے لالچ میں کام کرتے ہیں. تو ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا چیز ہو گئی؟ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے بیرونی دباؤ کی وجہ سے انسان کے اندرونی محرک یعنی انرجی کو میں اضافہ. یہ اس کے بھی پارشلی رزلٹ دیتا ہے, فلی رزلٹ نہیں دیتا. فلی رزلٹس کہاں سے ملتے ہیں؟ آگ کہاں سے لگتی ہے؟ آگ غنچہ شوق کہاں سے بھڑکتا ہے اور آتش شوق کہاں سے کھلتی ہے؟ فضا کہاں سے منور ہوتی ہے اور ہوائیں کہاں سے معطر ہوتی ہیں؟ ان کا ایک ہی سبب ہے, وہ ہے انٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک موٹیویشن, انٹرنسک موٹیویشن, انٹرنسک موٹیویشن. اس کا دوسرا نام بھی ہے سیلف موٹیویشن. اندر سے جو آگ لگتی ہے وہ اثر لگتی ہے. اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ کے ناممکن کو ممکن کرنے کا جذبہ شوق کی بنیاد وہ ذاتی محرک ہے جس کو انٹرنسک موٹیویشن سے میں تعبیر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اپنی انٹرنسک موٹیویشن کو بڑھاتے جائیں. میں نے انٹرنسکلی موٹیویٹڈ بندوں کو 100 سال کی عمر میں بھی دوڑتے دیکھا ہے, جوانوں کی طرح انٹرنسکلی موٹیویٹڈ بندوں کو. آؤٹ کم آف موٹیویشن کیا ہو گئی پھر؟ It energizes your behavior, directs your behavior, enables persistence towards a goal. ایک منزل کے حصول کے لیے ثابت قدمی ایک سیلف موٹیویشن کی بنیاد ہے کہ اس کی بنیاد کی وجہ سے It cuts out the fear of losing. ناکامی کا خوف ختم ہو جاتا ہے. Renders you a future leader. آپ کو ایک مستقبل کا بہترین لیڈر بنا. So self motivation gives a professor energy to make something out of himself. Makes the useful element of academic or technical environment. آپ کالج میں یا یونیورسٹی میں یا HEC میں اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ آپ رول پلے کر سکتے ہیں اپنی سیلف موٹیویشن کو انویسٹ کر کے. اس سرمایہ کاری کریں. آج صرف زمینوں پہ, بچوں پہ اور دوستوں پر, فیملی پہ سرمایہ کاری نہ کریں, اپنے انٹرنل سوچوں پہ سرمایہ کاری کریں. اب یہ سرمایہ کاری کی بنیاد کیا ہے, یعنی کیسے ممکن ہوگا؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف موٹیویشن ایک بڑا پاورفل ڈرائیور ہے لرننگ اور اچیومنٹ کا. سردی میں اس وقت لاہور میں اتنی فوگ ہے اور اتنی سردی ہے لاہور میں کہ شاید لندن میں بھی اتنی سردی نہیں, اور سڑکوں پہ گاڑیاں چلانا مشکل دوبر ہوا ہے, لیکن دفتر نظام ہستی چل رہا ہے, کاروان ہستی تیز گام اسی طرح ہے. یہ وہ لوگ تیز گام چلاتے ہیں جن کے پاس سیلف موٹیویشن ہوتا ہے. وہ اس خوف سے نکل جاتے ہیں کہ گاڑی ٹکر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, رستہ بھول جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں بھول جائیں گے تو پھر آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے, ٹکر لگیں گے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کرا دیں گے, زخمی ہوں گے تو پھر ہسپتال سے واپس آ جائیں گے. ہم نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے. یہ سیلف موٹیویٹڈ بندے بکری سوچ کے حامل ہیں, بکری ٹائپ کے رزلٹ دیتے ہیں. یہ سردی, گرمی, ہوا, نیند, بھوک, قید حیات کی بندی سے نکل جاتے ہیں. یہ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو ضم کر دیتے ہیں. میں اور میں کو ضم کرتے ہیں تو ہم ہو جاتا ہے, اور ہم ریز ٹو پاور n لیز ٹو 24 کروڑ تو یہ پاکستان ہو جاتا ہے. تو میں کو مارنا بھی سیلف موٹیویشن کے لیے بڑا ضروری ہے. بلے شاہ کہتا ہے قصور کا شاعر, پہلے اپنی میں مکا. تو اپنی میں مکانے کا مطلب ہے انا کو ختم کرے. تو سیلف موٹیویٹڈ بندوں کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے
کہ وہ انا کو رگڑ کے مسل کے آگے جاتے ہیں، اور انا کو جب مسلتے ہیں تو انسانیت اور آپ کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. اور دنیا کے ہر مسئلے کا بنیاد انا ہوتی ہے. درد کے فیض احمد فیض کا بڑا مشہور شعر ہے اس پہ کہ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں، 90 سے 80% خاندانی مسائل انا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. پنجاب کی شادیوں میں پھپھی جو ناراض ہوئی ہوتی ہے وہ ناراض نہیں ہوتی، وہ انا کی وجہ سے ہوتا ہے. جو پھپھی جان شادی میں نہ آتی بیٹے بیٹے کی، وہ انا کی موت ہوتی ہے، انا کی نمود کی وجہ سے پھپھی ناراض ہوتی ہے. میں مزاحیہ پارٹ دے رہا ہوں تھوڑا سا سیریس گفتگو کو. تو پھپھی جان ناراض کیوں ہوتی ہے؟ میری بےزتی کر دی تھی. بےزتی کیوں ہو گئی تھی؟ گاڑی میں آگے نہیں بٹھایا تھا دلہے کے ساتھ، پیچھے بٹھا دیا تھا، تو اس کے بعد اگلی شادی میں آتی نہیں ہے وہ. تو قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں. پاکستان میں دفتروں میں سماجی حالات کے تناظر میں، خاندانی معاملات میں دیکھیں، پروفیشنلزم میں دیکھیں، جگہوں میں دیکھیں، انا ہر جگہ بھاری ہے. اور جہاں پہ انا بھاری نہیں ہے وہاں انسانیت بھاری ہے. تو انا کی موت کے بعد انسانیت کی ترقی ہوتی ہے. تو آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی میں مکا دینی ہے آج. تو 18واں پوائنٹ کیا ہو گیا موٹیویشنل لیڈرشپ کا یا انسپریشنل لیڈرشپ کا؟ بلے شاہ کے بقول پہلے اپنی میں مکا. پہلے اپنی میں مکانا بڑا ضروری ہے، اور میں کو میں ضم کر کے ہم بنانا بڑا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ انا کی انتہا تکبر پہ منتج ہوتی ہے، اور تکبر کو متکبر پسند نہیں کرتا. متکبر صرف لفظ خدا کی ذات کے ساتھ سزاوار ہے. تو جب میں اور انا بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور تکبر کی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو متکبر فارغ کر دیتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے یاسر کا چنگیزی کا کہ خودی کی بڑا مشہور شعر ہے یاسر کا چنگیزی کا کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں، جو خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام ٹرمپ ہو، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہو، اس کا نام ضیاء الحق ہو، ان کے آگے افلاس، غربت اور اداسیاں اور ناکامیاں ان کے مقدر میں لکھتی جاتی ہیں. تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ خودی کے اس نشے میں آ کے، اور خودی کا نشہ کیا ہے؟ عہدے کا تکبر، پیسے کا تکبر. تکبر کی 5 سے 6 قسمیں ہیں. سب سے بڑا تکبر عہدے کا تکبر ہے. دوسرا بڑا تکبر خوبصورتی اور حسن کا تکبر ہے. تیسرا تکبر پیسے کا تکبر ہے. چوتھا تکبر علم کے ڈگریوں کا تکبر ہے. اور سب سے خطرناک تکبر داتا گنج بخش لاہور کے حضرت شیخ علی جوہری کے بقول سب سے خطرناک تکبر عبادت کا تکبر ہے کہ میں متقی ہوں. 2,80,000 سال یا 1,80,000 سال ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور مقربین خدا میں شامل ہو گیا، لیکن جب تکبر کیا اس نے راندہ درگاہ ہو گیا. اور ایک شعر ہے کہ جی گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، جو لاکھوں برے سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو شیطان کا تکبر اس کو 0 سے نہیں -1 سے ملٹیپلائی کر گیا تھا. زمین میں گاڑ دیا گیا، راندہ درگاہ بنا دیا گیا فار ایور اینڈ فار ایور. تو ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کہ بوٹے کو آج کے بعد پانی نہ دیں. فیصلہ کر لیں اگر آپ نے موٹیویشنل لیڈرشپ یا انسپریشنل لیڈرشپ کو فروغ دینا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں، تو آج کے بعد کوشش کریں کہ نہ کہ بوٹے کو پانی نہ دیں، اس کو بھوکا مار دیں، پیاسا مار دیں. اس کی موت میں حیات جاوداں آپ کے لیے لکھی گئی ہے. قدرت کے لازوال اصول ہیں جو صدیوں سے دیواروں پہ نظر آتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں جو اشیاء کی حقیقت کو نہ سمجھے. تو ہم نے انا پہ بات کر لی، ہم نے تکبر پہ بات کر لی. یہ 2 ایلیمنٹ ہیں جن کو مائنس کرنا پڑے گا، اور 17 ایلیمنٹس ہیں جن کو ایڈ کرنا پڑے گا. ان 2 ایلیمنٹس کا مائنس اور حیات جاوداں کے سفر کی طرف اب چل پڑیں گے. اب سیلف موٹیویشن کیسے آتی ہے؟ سیلف موٹیویشن ہاؤ؟ گڈ کوالٹی فیڈ بیک بوسٹ سیلف موٹیویشن. اچھی فیڈ بیک پہ، اچھی انکریجمنٹ پہ آپ جناب موٹیویشن اٹھا دیتے ہیں ٹیم کی. کمال کر دیا ہے مسٹر ہاشم، آپ نے MS سی بھی اتنی جلدی کر لی ہے اور 10 پیپر بھی لکھ لی ہیں اور PhD کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. کمال ہو گیا بھائی، دفتر میں کام بھی 200% کر رہے ہو. یہ فیڈ بیک جو ہے ینگ لیکچرر کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس میں انرجی دیتی ہے. یہ فیڈ بیک آپ نے دینی ہے، یہ فیڈ بیک میں نے دینی ہے، کیونکہ آپ بھی پاکستان ہیں، میں بھی پاکستان ہوں، سب پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اچھی یونیورسٹی کے قیام کے لیے لیڈرشپ میں انسپریشنل کا ایلیمنٹ کے بغیر بات چلتی نہیں ہے. اردو شاعری میں ہے ایک شعر ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ جب تک اردو شاعری میں شراب کا ذکر نہ ہو
تو بات نہیں بنتی. تو اسی طرح ٹیچنگ میں اگر موٹیویشن کا کانسیپٹ نہیں ہے تو ٹیچنگ نہیں ہے, صرف ریپیٹیشن آف فیو ٹیکنیکل نالج ہے which is transmitted from point A to point B. تو ہم نے یہ ٹرانسمیٹر نہیں بننا, ہم نے موٹیویٹر رول پہ قلب و نظر کو شکار کرنا ہے, دلوں کو مسخر کرنا ہے. تو دوسرا ہمارے پاس طریقہ کیا ہو گیا, سیلیبریشن آف سکسیس انکریزز موٹیویشن اینڈ سیلف کانفیڈنس. سیلیبریشن آف سکسیس increases motivation and self-respect and self-confidence. آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ سکسیس کو سیلیبریٹ. praising effort boost self motivation. آپ کسی کے تعریفی کلمات کہتے ہیں وہ تو سے بھی سیلف موٹیویشن ہوتی ہے. I can live for 2 months on a good compliment. ایک اچھے تعریفی کلمے بھی میں 2 مہینے زندہ رہ سکتا ہوں. مارک ٹوین امریکہ کا رائٹر ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سامنے پڑتی ہے. What get recognized get done and what get rewarded gets repeated. آج میں نے صبح دفتر میں اپنے سٹاف میں ایک بندے کے اچھے ڈریس کی تعریف کر دی, اس کی بیٹری 7 دن چارج تھی, بھاگ بھاگ کے کام کر رہا تھا, سے میں نے ڈریس کو اپریشیٹ کیا تھا. تو اگر آپ اس کی علمی اور فکری کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کریں اور بھاگے گا, تو آپ نے گھوڑوں کو بھگاتے رہنا ہے, دانا دے کے نہیں, اپریسیشن سے, پازیٹیو کمنٹ سے, پازیٹیو فیڈ بیک سے. اور آج کے بعد ایک گزارش ہے میری, نوٹ کر لیں, اگر میری ہمبل سے سبمیشن ہے, اور یہ سبمیشن 19واں پوائنٹ ہے کہ سیلف انسپائرڈ پیپل اور لیڈرز they never use negative words in their talks. They always use positive words. They never use words like defeat, failure, problem or darkness and difficulty. یہ 6 لفظ انہوں نے زندگی سے نکال دیے اپنے. They never use words like defeat, hurdle, problem, difficulty and darkness and failure. انہوں نے یہ 6 الفاظ اپنی ڈکشنری میں سے نکال دی ہیں. تو کون سے الفاظ ڈالنے ہیں انہوں نے پازیٹیو ورڈز استعمال کرنے شروع کر دی. پازیٹیو ورڈز کیا ہوتا ہے؟ سکسیس اور ڈیفیکلٹی کو اپرچونٹی کہتے ہیں. ریمبر ون تھنگ, یہ کی آف دا ڈسکشن ٹوڈے. آدھے منٹ میں کریکٹس بتا رہا ہوں زندگی کا آپ کو, کہ ہر ڈیفیکلٹی میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, صرف آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ڈیفیکلٹی ایسی دیتا نہیں ہے. جب کسی کو اٹھانا ہو تو اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور وہ بندہ اپنی قوت ارادی سے, اپنی ول پاور سے اللہ کے آگے جھک کے ٹکرے مارتا مارتا صحیح کرتا کرتا اس میں سے جب سرخرو ہوتا ہے تو اگلے پیڈسٹل پہ پہنچ چلا ہوتا ہے. انٹلیکچوئل تھریش ہولڈ کے اگلی فکری ارتقائی منازل پہ, شوق پہ وہ لینڈ کر چکا ہوتا ہے. تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آج کے بعد ڈیفیکلٹی کو ڈیفیکلٹی نہ کہیں, اپرچونٹی سمجھیں. یہ بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو, شاید برا لگے, شاید آپ اس کو نہ مانیں, پھر آپ اس پہ جتنا سوچیں گے ماضی کی ڈیفیکلٹ ایرا میں سے جتنا گزریں گے تو پتہ چلے گا اچھا تو بارش میں پانی چھت پہ کھڑا ہو گیا تھا, اور میں جب اوپر گیا تو پتہ چلا کہ اوپر جو ہماری وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی پچھلے 2 سال سے نہیں مل رہی تھی, وہ پانی میں جب میں پر نالے کا وہ بیک لاگ یا جس کو پاکستان میں ڈکا کہتے ہیں نکال رہا تھا, تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی مل گئی جو 2 لاکھ روپے کی میری بیگم کی ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی, وہ مل نہیں رہی تھی, وہ بلی اوپر لے گئی تھی چھڑے کے ساتھ, تو وہ اس دن مل گئی. تو ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہوتی ہے. ایک میں نے افسانوی کہانی سنائی ہے آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ نا امیدی میں مایوس نہ ہو, نا امیدی میں مایوس نہ ہو. اقبال کہتا ہے ایک شعر میں کہ نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. علم اور ترقی اور معراج کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں. ہر نا امیدی میں مایوس لوگ خودکشی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پر امید لوگ نا امیدی میں سے امید کی کرن نکال کے اگلے زینے پہ چڑھنے کی یا پرواز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ تخیل کو بلندی پہ لے جاتے ہیں نا امیدی میں. اور دنیا کا سب سے اچھا لٹریچر دور جہالت میں تھا یا ان ملکوں میں آج بھی ہے جہاں پہ بھوک ننگ اور افلاس زیادہ ہے. حبیب جالب کے گھر میں روٹی نہیں تھی, لیکن اس کا کلام آج بھی بڑے ارب پتی کھرب پتی بڑے فیشن کے طور پہ پڑھتے ہیں, ٹی وی میں نظر آتے ہیں, سیاستدان پڑھتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ظلم کے ضابطے. یہ اس شاعر کا کلام ہے جسے گھر میں اگلے دن کی روٹی نہیں ہوتی تھی, اور جس نے اپنے آپ کو غرق کر لیا, ختم کر لیا امید پھیلانے کے لیے اور سوسائٹی میں اسٹرگل کرنے کے لیے. سو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ کا 19واں کام ہے کہ امید پھیلانا. تو فادر آف دا نیشن کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے, امید, ہمت اور خود اعتمادی. یہ 3 نئے پوائنٹس ہیں جو کہ فادر آف دا نیشن کہتے ہیں میرے ہم وطنوں کے لیے یہ میرا پیام ہے. اور یہ 3 نئے میسیجز ہیں
یہ فادر نیشن کے یہ انسپائرڈ لیڈرشپ کا تر امتیاز ہیں. اس کے جو سینے پہ، اس کے جو پیشانی پہ مزین اور معطر لفظ لکھے گئے ہیں، خون جگر سے اس میں امید ہے، ہمت ہے اور خود اعتمادی ہے. تو ہمارے پاس 19+3 22 فیچرز ہو گئے ہیں، 22 ٹریٹس ہم نے دیکھ لی ہیں انسپائرڈ لیڈرشپ کے: امید، ہمت اور خود اعتمادی. آپ جب خود اعتمادی کے ساتھ، یہ قوت یقین کے ساتھ بے یقینی کے سمندر میں کودتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ کے پاس قوت یقین ہے تو 24واں ایلیمنٹ ہے کہ انسپائرڈ لیڈر کے پاس قوت یقین ہے. تو جب وہ قوت یقین ہوتی ہے تو وہ بے یقینی کے سمندر میں جب ڈوبتے ہیں، ٹکرے لگاتے ہیں یا ڈبکی لگاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں نیسلے کی پلاسٹک کی بوتلیں اور کچرا اور گارا نہیں آتا، سریے نہیں آتے، ان کے ہاتھ میں گورے جگدانہ آتا ہے، خوبصورت موتی آ جاتے ہیں. وہ اس موتی کا ایک نام ہے کامرانی، اس کا دوسرا نام ہے شادمانی، اس کا تیسرا نام ہے خوشحالی. اور یہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے جو امید، ہمت اور خود اعتمادی کے ساتھ، قوت یقین کے ساتھ، ذوق یقین لیے ہوئے صاحب یقین بن کے بے یقینی کے سمندر میں کود پڑتے ہیں. ان لوگوں کے متعلق علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو گرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، گرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ابھی منزل آئی نہیں ہے اور آپ ٹکرے مار رہے ہیں اور آپ ناکام نہیں ہیں. یو آر ناٹ فیلئر ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ. یو آر ناٹ فیلئر ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ. سو جاب آف دا inspired leader is to create hope, to generate hope, to inculcate hope and to spread hope. امیدیں پھیلانا، امیدوں کی نشر و اشاعت کرنا، امیدوں کی ترغیب، تحریض اور تلقین کرنا، یہ سب میرا اور آپ کا کام ہے. کبھی نوجوانوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ان سے کہیں ہاں ایوری تھنگ از پاسبل. موت کے علاوہ ہر چیز کا انسان کے پاس حل ہے. ٹکرے مارے اور معجزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس قوت یقین ہو. قوت یقین حاجرہ کے پاس تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس. تو اللہ نے کیا دے دیا؟ معجزہ. معجزے کا تھا زمزم. زمزم کیا ہے؟ ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی پانی کا سلسلہ. اور کہاں سے نکلا؟ مکہ، جہاں کی سوائل کیمسٹری کہتی ہے یہاں پانی پیدا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ خطرہ پانی نہیں ہے. اور قدرت نے خربوں، ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز آف لیٹر، صدیوں سے 2500-3000 سال سے پیدا کر رہا ہے اور لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو ہوپ کے مسافروں کو، امید کے پیامبروں کو ہر چیز پازیٹیو نظر آتی ہے اور نظر آنی چاہیے. دے نیور ڈسکریج پیپل. وہ ہمت بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمت مردہ مدد خدا. وہ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، وہ چینج کی اور پازیٹیوٹی کی باتیں کرتے ہیں، زندگی اور حیات کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیفیکلٹی کی بات نہیں کرتے. آج کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب سے گزارش کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ کو میری بات مانیں گے، جسارت میری قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. آج کے بعد زندگی میں 4 تے نکال دیں. تذلیل کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی، پبلک ہیومیلیشن خاص طور پہ. اگر نہیں کرتے تو اور بھی کوشش کریں کہ تہذیب میں کنورٹ کر دیں. تو پہلا تے اپنی زندگی سے نکالیں کہ تذلیل آمیز گفتگو. یہ پہلی میری گزارش ہے آپ کی خدمت میں. دوسرا تے آتا ہے تحقیر آمیز گفتگو. حقارت سے گفتگو میں اگر حقارت کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو بھی آج کے بعد میری آپ کی خدمت میں زیرو کر دیں یا کلوز ٹو زیرو کرتے ہیں حقارت کا. تیسرا ہے جی تمسخر، ہیومیلیشن. اور چوتھا ہے توہین. یہ 4 تے آج کے بعد اپنی گفتگو سے نکال دیں. تو کیا پھر 4 تے نئے کون سے ڈالیں؟ آپ کے پاس 6 نئے تے ہیں جو آپ ڈال سکتے ہیں، ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تہذیب اگلا تے ڈال دیں، دوسرا تمیز، تیسرا ہے تعظیم اور چوتھا ہے تقریب. یہ 4 تے آپ زندگی میں ڈال دیں، پہلے 4 تے نکال دیں، آپ کے دشمن کم سے کم ہوں گے، دوست پڑھتے جائیں. کمال ہے جناب. یہ عجیب سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، بھری بزم راز کی بات میں نے کہہ دی ہے. بڑا بے خبر ہوں، خطا چاہتا. انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ صرف امید کے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق تو دیتے ہی تھے، پیغمبری کے حوالے سے سوسائٹی کے حساس پہلو پہ روشنی تو ڈالتے تھے، احکامات خداوندی کی پیروی تو کرتے تھے اور کروانے کے لیے کوشش کرتے تھے، جانے دے رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ امید کے پیغمبر بھی تھے. قرآن پاک میں 8 آیات ہیں جو کل میں نے پڑھی ہیں، کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی، لیکن 8 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے امید کا انکریج کیا کہ غم نہ کر،
لا تحزنوا فار ایگزامپل. تو آپ امیدوں کو پھیلائیں, آپ امید کا پیامبر ہیں. آج کے بعد امید کے سفیر ہیں. اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, اسٹاف کو, ینگ فیکلٹی کو بتائیں کہ تم پی ایچ ڈی کر سکتے ہو, صرف میں ہی نہیں کر سکتا, تم بھی کر سکتے ہو. اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے کوئی خاص نیوٹن آئنسٹائن نہیں ہونا چاہیے. صرف آپ کو اسٹرگل کا جذبہ ہو. اسٹرگل کا جذبہ آپ نے دینا ہے, ان کو تحریک آپ نے دینی. Your core job is to spread hope. Your core job is to generate hope, to produce hope, to inculcate hope, to transmit hope. یہ آپ کا کور جاب ہے. آپ امید کے سفیر ہیں, اور ہر امید میں کچھ اور نہیں ہے, زندگی ہے. اور ہر مایوسی میں کچھ اور نہیں ہے سوائے کفر کے اور موت کے. The first and the last task of a leader is to keep hope alive. تو آپ آج کے بعد کوشش کریں کہ اپنی لیڈرشپ میں اپنے ورکر کی سکسیس کو سیلیبریٹ کریں, اور ہر موقع جانے نہ دیں جس میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے سب آرڈینیٹ کتنے کیئرنگ, پازیٹیو اور لوننگ ہے. اور ہمیشہ کریڈٹ اپنے اچھے کام کا ٹیم کو دیں, اپنے آپ کو نہ دیں. اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ورکر اور ٹیم اور آپ کا سپلائر اور اسٹاف کام کرتے ہیں پرائڈ لیں آپ کے ساتھ. سو انسپریشن لیڈر از ہیومینٹی. اب ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی میں سعادت لے رہا ہوں ترجمہ. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. تو لیڈرشپ از ہیومینٹی, یہ 22واں ایلیمنٹ ہے عاجزی. اینڈ انسپریشن لیڈرشپ از کرزما. آپ کی شخصیت میں ایک محسوس کر دینے والا جذبے کا نام کرزما ہے. سو لیڈر گرتوں کو اٹھاتا ہے اور باس کراتا ہے. تو وی آر ناٹ باس, وی آر انسپائرڈ لیڈر. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے جناب کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. سو انسپائرڈ لیڈر میکس امپاسبل ایز پاسبل. 23واں ایلیمنٹ ہے کہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے وہ. تو اسٹارٹ ویوئنگ the impossible as possible and you will be surprised at what great you can accomplish. What great you can accomplish. The only place where your dream become impossible is your own thinking. Thinking کو وسیع کرتے جائیں تو امپاسبل کا دائرہ محدود ہوتا جائے گا اور پاسبل کا دائرہ وسیع تر ہوتا جائے گا. تو سوچ میں وسعت کا دوسرا معنی کیا ہے کہ آپ ممکنات کے دائرہ کار کو وسعت دیتے رہیں, اس کو وسیع تر کرتے رہیں. یہ ایک نئی ڈائمینشن ہے جس کو میں آج انکشاف کر رہا ہوں. سو انسپائرڈ لیڈرز, اکیڈیمک لیڈرز, یہ فیکلٹی اینڈ اسٹاف سیلف بلیف, ان کو قوت حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو اپنی ذات پہ اعتماد دیتے ہیں. یس آئی کین فلائی, یس یو کین فلائی. سیلف بلیف. نیلسن منڈیلا کہتا ہے لیڈ فرام دا بیک اینڈ لیٹ ادر بلیو دے آر ان دا فرنٹ. سیلف بلیف پہ ایک اور اسٹیٹمنٹ بڑی مشہور نیپولین ہل کی اسٹیٹمنٹ ہے, واٹ ایور ہیومن بینگ کین کنسیو and he or she believes he or she can achieve. Whatever human mind can conceive and he or she believes he can achieve. Academic inspirational leadership gives you and your team a faith. Faith کو بھی ہم نے قوت یقین کے طور پہ ابھی دیکھا. قوت یقین کے ہمیں لوگوں کے پاس ذوق یقین ہوتا ہے اور وہ صاحب یقین بن جاتے ہیں اور ناممکن ممکن کرتے ہیں, اور بڑے بڑے سمندروں کو وہ خاک چھان لیتے ہیں, خود سمندروں کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیتے ہیں. ایک آج سے 25-30 سال پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ ایک اندھے بندے نے فتح کیا, سر کیا. آج ایک لاہور, کراچی یا پشاور یا منڈی بہاؤالدین میں ایک اندھا آدمی سڑک بھی کراس نہیں کر سکتا سٹورز کے بغیر, اسٹک کے بغیر یا سہارے کے بغیر. اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیا اپنی قوت یقین کے ساتھ. تو اس پہ بڑا مشہور شعر ہے ایک کسی شاعر کا یقین پہ کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں سے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. وسوسے جب ڈراتے ہیں تو 3 پارے کی آیت پڑھ دیا کریں, من شر الوسواس الخناس. شیطان کے وسوسوں سے بچا. شیطان کہتا ہے کہ تم کمزور ہو, تمہارا رنگ نیلا پیلا کالا سفید ہے, تمہارا قد چھوٹا یا بڑا ہے, تمہارے بال لمبے نہیں ہیں, آنکھیں گزاری نہیں ہیں, تو تم میر کی روایتی محبوب کی ڈکشنری پورا نہیں اترتے, لہذا یو آر ناٹ اے ورلڈ یونیورس یا مس یونیورس یا مسٹر یونیورس. ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور آپ اپنی قوت یقین کے ساتھ ہر پست کو بالا کرتے گئے.
قوت یقین کیا چیز ہے؟ اقبال کہتا ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیر۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ غلامی کی سوچ کو توڑ کے قوت یقین کے ساتھ، جب قوت یقین کی انتہا کا لاجیکل آؤٹ کم آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ آپ کی آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے۔ آتش شوق کا بھڑکنے کا لاجیکل آؤٹ کم کیا ہے؟ غنچہ شوق کھلتا ہے۔ غنچہ شوق کھلنے کا لاجیکل آؤٹ کم کیا ہے؟ کلام اقبال اور ذوق اور غالی اور حالی اور غالب کی بڑے بڑے کلام آ جاتے ہیں۔ غنچہ شوق جب کھلتا ہے سوسائٹی منور ہونے لگ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فضائیں معطر ہو جاتی ہیں اسٹیج پہ آ کے۔ تو حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ تو academic leadership creates motivational environment۔ یہ موٹیویشنل انوائرمنٹ آپ پیدا کریں گے تاکہ ایک فرٹائل کلائمیٹ پیدا ہو آپ کی ٹیم اور سٹاف کے لیے۔ آپ کے پاس ممکن ہے کہ آپ کئی اقبال پیدا کر لیں، کئی نیوٹن اور کئی آئنسٹائن پیدا کر لیں، کئی عبدالستار ایدھی اور کئی مدر ٹریسا پیدا کر لیں، اور کئی میڈم کیوری یا رضیہ سلطانہ پیدا کر لیں۔ رضیہ سلطانہ 12ویں صدی میں میل ڈومینیٹڈ ہندوستان پہ ہند کی ملکہ بن چکی تھی۔ اس کے پاس کیا چیز تھی؟ سیلف موٹیویشن۔ اسی چیز نے میڈم کیوری کو اور رضیہ سلطانہ کو کامن کر دیا۔ تو سیلف موٹیویشن، موٹیویٹڈ بندے ایسی انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں جس میں 10 یا 50 یا 100 ڈاکٹر عبدالقدیر یا ڈاکٹر عبدالسلام پیدا ہوں۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر عبدالسلام اب آپ نے پیدا کرنے ہیں۔ انسپریشنل اکیڈیمک لیڈرشپ از نتھنگ بٹ کمپیشن۔ درد کے رشتے کی آبیاری کا نام سیلف موٹیویشن ہے۔ So they are empathetic, and putting yourself in someone else's shoes is empathy. Empathy is about feelings and sympathy is about actions. لوگوں کے جذبات کا احترام، فیلنگز کی قدر is empathy، اور sympathy کیا چیز ہے؟ عمل کا نام ہے۔ آپ کی دل کی کھڑکی سے جھانکے تو اللہ اس کی مخلوق کی محبت سے لدی کیاریاں ملیں، نفسوں سے رٹا جنگل نہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے، مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس۔ سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سادہ سے حال کر رہا ہوں۔ یہ توشہ آخرت میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، کسی نہ کسی کو برے لگ سکتے ہو۔ Your human side۔ درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے، درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے، درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ سو اکیڈیمک لیڈرشپ از نالج، اور نالج آپ کے سامنے عبدالکلام نظر آ رہا ہے، انڈیا کا پریزیڈنٹ۔ یہ 6 بہن بھائیوں کا ایک ہی بھائی تھا، اخباریں بانٹتا تھا ایک دیہات میں بچپن میں، اور علم کی معراج پہ جا کے اس نے انڈیا کے اسپیس ایجنسی کو ہیڈ کیا، اور پہلے میزائل اور پہلے سیٹلائٹ پھینکے اس نے، اور اس کے شروع میں سارے میزائل فیل ہو گئے تھے اور آخر میں سب کامیاب گئے۔ یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے خیالات میں شدت اور حدت بہت۔ A person who graduated yesterday and stopped studying today is uneducated tomorrow۔ اپنے گریجویٹس کو، اپنے ینگ لیکچررز کو، پروفیسرز کو انکریج کریں کہ ہر ہفتے گوگل اسکالر سے 2 سے 4 آرٹیکل پڑھیں اور اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کریں، اور سال میں 2 سے 3 پیپر لکھیں اور کانفرنسز میں بھیجیں، اور اپنے دفتروں میں، گھروں میں نہیں، دفتروں میں اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں چھوٹی چھوٹی اکیڈیمک کانفرنسز کرائیں، ہلکے پھلکے پیپر پڑھنے کا، ریسرچ کا رواج ڈالیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی پاکستان ہیں اور میں بھی پاکستان۔ So inspirational leadership within you could be explored through 3 things. Number 1, willing heart. Number 2, positive attitude. And number 3, desire to make a difference. یہ 3 characteristics اور ہو گئے تو 23 + 3 26 traits میں ابھی تک بتا چکا ہوں آپ کو inspired leadership کے۔ So inspired leadership in colleges. As a leader, you must develop a positive attitude. You must create a positive thinking in this environment. Attitude is anything and everything. People get hired for their skills and fired for their attitudes. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ So you are a good human being
and you are a good friend and you are a good professional as well. Professional compromises नहीं करता, professional compromises नहीं करता और professional compromises नहीं करता. So remember the difference between a boss and leader. Boss says go and leader says let's go. तो हम टीम की सूरत में उठेंगे. और ये है बॉस जिसको हमने पहले बात की. So ability to create emotional bond is leadership. दर्द के रिश्ते की आबियारी और एक रूहानी ताल्लुक की इस्तवारी का नाम इंस्पिरेशनल लीडरशिप हो गई. Make people work together. So leadership in the inspiration or inspired leadership is nothing but a good team. Share excitement. अपनी ज़िंदगी के तलख़ अय्याम को लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चले कि आपने कैसे ज़िंदगी की सख्ती को झेलते हुए ऊपर आए हैं. तो शेयर एक्साइटमेंट. गेट टू नो द पीपल. लोगों को देखते रहें, लोगों को पहचानें, उनके टैलेंट को पहचानें. आपकी टीम में कोई शख्स अच्छा राइटर है, कोई अच्छा ऑरेटर है, कोई अच्छा डूअर है, कोई अच्छा नेटवर्किंग का बंदा है. हर शख्स को उसकी टैलेंट और कैपेबिलिटी के मुताबिक इन्वॉल्व करें इन द ऑफिस वर्क. सो लुक फॉर टैलेंट एंड एबिलिटीज. बी क्लियर एंड एंथुसियास्टिक. Your success as a team leader, as a principal, as a dean, as a director depends on your ability to motivate. If you develop this ability, it could make up for many other weaknesses. If you do not develop this ability, it could negate many of your other strengths. तो अब आपका एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर क्या काम है अपनी टीम को उठाने के लिए? उनके जज्बे तजस्सुस और जज्बे तहक़्क़ुक़ को बढ़ाएं, उनका जज्बे तख़य्युल और जज्बे तहक़ीक़ को लेके जाएं. तख़य्युल क्या कि आप बटन दबाते हैं, आप डिकम्पोज होते हैं, आप डिकम्पोज हो जाते हैं न्यूयॉर्क में जाके, और एक ख़ास कोड वर्ड से वीज़े के इक्विवेलेंट आपको अमेरिकन गवर्नमेंट अंदर आने देती है. उस पासवर्ड के बगैर आप डिकम्पोज होते नहीं. ये तख़य्युल है और तख़य्युल की बुलंदी है, लेकिन 10 से 20 साल बाद ये होने लग जाएगा. इंटरनेट पे पेरिस से परफ्यूम छोड़ा गया जो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है. 10 साल पहले तजर्बा हुआ था. तो आप तख़य्युल की बुलंदी पे लेके जाएं और इमेजिनेशंस की बुलंदी पे लेके जाएं. न्यूटन बल्कि आइंस्टाइन कहता है कि नॉलेज इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज. नॉलेज हैज लिमिट, इमेजिनेशन हैज नो लिमिट्स. आप उनके जज्बे तहक़ीक़ और जज्बे तश्कील और जज्बे तदवीन और जज्बे तज़ीन और जज्बा तनव्वु, ये 12-13 जज्बे हैं. जज्बा तंजीम में उनका सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें. तहरीम में लोगों के साथ कर्टिसी, केयर, लव और रिस्पेक्ट दें. और जज्बा तस्खीर में कायनात को फतह करने का जज्बा के सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं. और जज्बा तौसीफ़ और जज्बा तौज़ीह, ये सब आपने करने हैं अपनी टीम के लिए. इन जज्बों की फरावानी का नाम, इसकी अख़ुवत की जहांगीरी का नाम कुछ और नहीं है सिवाय तरक्की, कामरानी और शादमानी. और साथ में आसमान पे रिफ़तों के पास पहुंचाने के लिए जज्बात की मौजूदगी ज़रूरी है. जो 10-12 जज्बे मैंने आपके सामने पेश किए हैं. कोई भी टीचर अच्छा मुहक्कक और तख़य्युल की बुलंदी के बगैर अच्छा टीचर नहीं बन सकता. इन जज्बों को समझें, इनकी इदराक के लिए कोशिशें करें और ये आप कर सकते हैं. मैं भी कर रहा हूँ, आप मज़ीद करेंगे मेरे साथ मिलकर. इसी तरह पाकिस्तान में तब्दीली आएगी. 30वें पारे की आखिरी एक आयत है जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ. वाइलुल्लिकुल्ली हुम्मज़ा लुम्मज़ा. 30वें पारे की आयत सूरह हमज़ा की है. हर ऐसे शख्स के लिए बड़ी खराबी और है जो निकालने वाला हो और ताना देने वाला हो. So qualities of inspirational leaders in college क्या जनाब? They are mostly composed, stable. They have dominance in their personality. They are enthusiastic. They are tough-minded. They are self-assured कि हाँ मैं कर सकता हूँ. They are mature enough to understand the intricacies and delicacies of the office norms. They are charismatic. Charismatic खूबसूरती का नाम नहीं, charismatic एक social grace का नाम है. मोहम्मद अली जिन्ना में और नेल्सन मंडेला में 70-80 साल की उम्र में भी charisma था. They are adaptable, they are flexible, they are considerate. Consideration क्या चीज़ है? Human consideration. दर्द के रिश्ते की आबियारी का नाम human consideration है. दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा है. दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा. और इनके दिल मौजूद है कमिटमेंट से और पैशन और ट्रस्ट के साथ, और उनकी बुनियाद इंटेग्रिटी पे है. सो दे आर ओपन इन देयर माइंड्स. नए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो आप भी कर रहे हैं. आज के बाद कोशिश करें कि अपने दफ्तर में, अपने कॉलेज में एक न्यू आइडिया सीकिंग ग्रुप बनाएं जो नए नए आइडियाज़ को पकड़े. फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडियाज़. फॉर वॉर ऑफ आइडिया को विन करने के लिए आपका माइंड ओपन होना चाहिए. नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें. रिसर्च में
اور ٹیچنگ میتھڈولوجی میں ہے، اس کے بعد ٹیسٹنگ میتھڈس میں، ہر ایک میں آپ چینج لے کے آئے جو دنیا کی بہترین پریکٹس جا رہی ہیں. اینڈ یو شوڈ بی ولنگ اینڈ ایبل ٹو کیپ گروئنگ. جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہا ہے، آپ گفتگو کے فن سے اتنے آشنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اتنی دے دے تاثیر یا اس کی شیفتگی، شائستگی اور شیرینی لوگوں کے قلب و نظر کو شکار کر دے. یہ آپ کے لیے ممکن ہے. مزید انویسٹ کرتے رہیں، قبر سے لے کے ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہیں. There is no end to knowledge. Final destinations are virtual destinations like parallel lines they never meet. So integrity اور آپ کے ورک ایتھکس اور آپ کا آنیسٹی بنیاد ہے آپ کی پرسنالٹی کی. آنیسٹی از دا فرسٹ چیپٹر دا بک آف وزڈم. یہ آخری سلائیڈ ہے جناب، سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ، جس کو میں واضح کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لیڈرشپ کے پاس کیا ایکسٹرا انرجی، نیو سیٹ آف اسٹریٹجیز، موٹیویشنل مینجمنٹ، ایک ویژن فار دا فیوچر، willingness to accept the challenges and willing and performance beyond imagination, fast decision making, decision delayed is decision mind. They are creative and innovative and they can accomplish results. They can accomplish results. You can accomplish it. When I talk to the managers, I get the feelings that they are important. When I talk to leaders, I get the feeling that I am ان کے سیلف رسپیکٹ کو اٹھا کے ان کو ایک نئے جذبے سے سرشار کر کے ان کو سوچوں کی بلندیوں میں متمکن کرنا اور ان کی موجوں کو اضطراب دینا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے. اگر ہم ان کی سوچوں میں اضطراب نہیں دے رہے تو ان کے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں آ رہا تو طوفان سے آشنا نہیں ہوئے تو تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی طوفان سے آشنائی کا نام ہے، تبدیلی بحر کی موجوں میں اضطراب کا نام ہے. یہ اضطراب آپ کی سوچوں میں تبدیلی کا مرہون منت ہے. تو یہ سوچوں میں تبدیلی کے لیے آج ہم نے کوئی 25 30 27 28 پل کے ہم نے ٹریٹس دیکھے انسپائرڈ لیڈرشپ کے. اور آج کے بعد آپ ایک روایتی سکہ بند لیڈر نہیں ہیں کہ آپ ایک سرکاری 19ویں 20ویں 21ویں گریڈ کے افسر نہیں ہیں. آپ ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بہت اہم ذمہ داری اللہ نے آپ کو تجویز کی ہے. اس کو پکڑ کے آگے چلتے رہیں، اپنی ہستی کو بھی عمر کرتے ہیں، حیات جاوداں پیدا کر لے لیں اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون، آسانی اور سہولتیں دیں. ان کے ذہنوں کو ترقی اور شادمانی دینے کے لیے شعوری کوشش کریں. یہ آپ کے عہدے کا تقاضا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز فار دا نیکسٹ 6 or 7 minutes. کوسچن فرام دا ہاؤس. السلام علیکم. ورک السلام علیکم سر. تمام ہوا مدہ باقی ہے. وعلیکم السلام جی. کوئی سوال السلام آپ کا علیکم. جی؟ تعارف کرائیں پہلے اپنا. جی میرا پروفیسر انور ذوالفقار علی، پرنسپل PhD کالج کمالیہ. کہاں سے بول رہے ہیں؟ PhD کالج کمالیہ سر. کھدر بڑا یس سر. کمالیہ کا آواز کھدر بہت مشہور ہے. 2 گھوڑا پات کا بوسکی بھی مشہور ہے یہاں. یس سر. کھدر اور پولٹری اور بھنڈی توری 3 چیزیں بہت مشہور ہیں. آئی لو بھنڈی. ابھی لاہور آئے تو میرے لیے بھنڈی آدھا کلو لے کے آئیے گا. یس سر. میں سر نہ بھی آیا تب بھی بھیج دوں گا. مجھے ڈاکٹر نے بھنڈی کہا ہوا ہے، مجھے خالص بھنڈی نہیں ملتی. میں مذاکرن کہہ رہا ہوں تھوڑا سا لائٹ سا ٹون کرنے کے لیے. جی حکم کریں سر. سر آپ کی باتیں بہت اچھی تھیں اور ان کے اندر روحانیت بھی تھی. بات آپ لیڈرشپ کی کر رہے تھے اور آپ اس میں ایک خوشائن بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی باتوں میں قرآن پاک کی آیات کا بھی ذکر فرمایا اور بہت سارے جو ہماری سوسائٹی کے بڑے لوگ رہے ان کا ذکر بھی کیا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی موٹیویشنل اسپیچز ہوں اور لیڈرشپ کی اور علم کی بات ہو تو ہمارا پہلے بھی میں نے ایک پیریڈ میں یہ بات کی تھی، گزارش کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے لیڈر ہیں اور علم کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے. تو لیڈرشپ میں اگر ہم ان کے فرامین ساتھ میں شامل کر لیں تو میرا خیال ہے وہ اٹ ول بی ان آور بینیفٹ. تو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اور سب سے بڑے لیڈر جو ہیں کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے. میں نے سعادت لی ہے ہمیں حضور خیر کرنے کا معمولی بڑی محدود حد تک ٹائم کی کمی نے مجھے روک دیا.
لیکن میں اس کو زیادہ ذکر کروں گا آپ کا, میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس پہ. جی آگے چلیں سر, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کوشچن, نیکسٹ آبزرویشن, نیکسٹ کوشچن فرام دا ہاؤس. جا وطنی کمالیہ ساہیوال کے علاقے ہیں میرے خیال میں آج کے ہمارے جو پرنسپلس ہیں. میں نے اپنا کانٹیکٹ دے دیں, میں پھر آپ کو بھنڈی بھیجوں گا. جی ضرور جی, میرا فون نمبر اور ای میل یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو, میں پھر ٹائپ کر دیتا ہوں. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, اگر آپ اس میں سے میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دروازے کھلے ہیں. اور یہ ساری کی ساری سلائڈز میں یونیورسٹی ان کو دے چکا ہوں, یہ سلائڈز میں دے چکا ہوں ان کو HEC پنجاب کو, اور غالباً یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, آپ کو اپلوڈ ہو جائیں گی اور آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. میں آپ کو اپنا ای میل لکھ رہا ہوں اور آپ میرا ای میل نوٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز میں کبھی ضرورت ہو تو میں کسی کیپیسٹی پہ آپ کو سپورٹ مدد کر سکوں, میرے لیے بڑی آنر ہوگی. اور میں نے اپنا موبائل بھی لکھ دی ہے, آپ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے. آپ کی بڑے اچھے رائے تھی, میں نے آج رجسٹر کر لیا کمالیہ سے, جو پروفیسر ذوالفقار صاحب ہیں, بہت شکریہ جی. یہ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی ساجد کے نام سے ہے, اس میں پاور آف ہوپ, پاور آف ڈریمز, میں نے کافی بڑی اس پہ نئے نئے آئیڈیاز کیے ہیں شیئر. میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا, یہ میری گفتگو آج کی موٹیویشن ٹاک نہیں تھی. میں السلام علیکم 26 سر. سال سے پاکستان میں نسٹ اور یوٹی اور بڑے بڑے اداروں میں پڑھا اور بڑی نئی جی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ موٹیویشن ٹاک نہیں, یہ میری واردات قلب کا اظہار ہے, یہ میرے منتشر خیالات ہیں, یہ میرے تجربات کا شاخ و سامنا ہے. جی آگے چلیں جی, افکار پریشان ہیں. جی محترمہ گو ایڈ سر, محترمہ. جی السلام علیکم سر. سر آپ کا لیکچر ماشاءاللہ بس سن کے ایسے خود ہی متحرک ہو گئے ہیں, بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے. تو سر یہ صرف ادارہ یا کلاس روم چلانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ جو ہے ایک سلطنت, ایک ریاست چلانے کے لیے بھی اگر یہی اصول کار فرما ہو تو بہت ہی اچھا ماشاءاللہ یہ ہو. اور آپ کا لیکچر ماشاءاللہ اقبال کی شاعری بہت اچھا, اور قرآن و حدیث کے حوالہ جات, اور پلس یہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہم کچھ تصوف کے بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ سر آپ کا لیکچر لگا ہے, جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کس کالج سے ہیں محترمہ؟ سر مسز آپ کس فوزیہ کالج کی عائشہ, جی سر مسز فوزیہ عائشہ, پرنسپل گورنمنٹ ٹرائی عارف حسین کھرل گرلز ڈگری کالج اڑکانہ, جڑا ملا فیصل آباد. اچھا جوڑا والا, ٹھیک ہے. اچھا بہت شکریہ. میں آپ کو جی گزارش سر. کروں گا کہ میں 17ویں گریڈ میں جی پاکستان سر. آیا تھا 1995 میں, اور میں 21ویں جی گریڈ میں سر. ریٹائرڈ. تو میں نے 5 گریڈز پہ 26 سال ان چیزوں کو پریکٹس کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ موٹیویشن ماشاء ٹاک اللہ. تھا 1.5 گھنٹے بعد ہو جائے گا. آپ کو پریکٹس کرنے سے کوئی بھی نہیں جی روک سر. سکتا. سب کے پاس ایک بہانہ شیطان ڈالتا ہے کہ مجھے سیکٹری نے روکا ہوا ہے لہٰذا میں جی نہیں سر. کر سکتا. کسی اچھی چیز کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہر اچھی چیز صدقہ ہے, اور جی صدقے کے لیے اللہ نے پرمیشن, اللہ آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں صدقہ کی. یس, میں آپ کو بڑے جزاک وثوق اللہ. سے کہہ رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے تجربے کیے ہیں وداؤٹ پرمیشن. اور اچھے جب ایز لانگ ایز اللہ کی خوشنودی عزیز ہے آپ کو, نمبر 1 سوسائٹی میں فائدہ ہو رہا ہے, نمبر 2 اور شریعت اور قانون اور اخلاقی تقاضوں سے متصادم ہے, نمبر 3 یو ہیو دا پرمیشن. بس آپ سٹارٹ کریں, نئے تجربے کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, نوجوانوں کے قلب و نظر کو شکار کرنا, یہ آپ کا کور آبجیکٹو ہے. ان کو اس بات کا یقین دینا کہ ہاں تم کر سکتے ہو, یو کین فلائی, یہ میرا اور آپ کا کور آبجیکٹو ہے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہماری آخرت یقیناً اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ باامید لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. قرآن پاک میں 8 آیات کے ترجمے کل میں نے پڑھے ہیں. میں اتنا وہ ہوں جاہل کہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا. آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو 8-9 جگہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ بار بار امید پہ انکریج کر رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, غم زدہ نہ ہو. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جب نئے تجربے کریں گے تو آپ کو رکاوٹیں آئیں گی, پھر پریشان نہ ہونا. جہاں لوگوں کے لیے آسانیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ سب میں اللہ کی برکتیں لینے کا بہانہ ہے. اس بہانے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. رحمتیں صرف خانہ کعبہ میں نہیں ملتی, زمینوں پہ بھی مل جاتی ہے, دلوں میں بھی مل جاتی ہیں. دلوں کو خوش کرنا آپ کے لیے رحمتوں کا بہانہ ہے. جی اینی لاسٹ کمنٹ بیفور وی سے گڈ بائی؟ مس فوزیہ بہت شکریہ, ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. میں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, اینڈ گاڈ بلیس یو. خدا حافظ. زندہ. اوکے سر, اللہ حافظ.